الا للہ الدین الخالص، اور یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار رہو کہ دین کی خالصیت اللہ ہی کے لیے، یہ دین ہمیشہ خالص رہا، خالص انداز میں ہی نازل کیا گیا، اور اس پر عمل بھی خالصتاً ہی مطلوب ہے، محبوب ہے اور مقبول ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور رہے وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور کارساز اور سرپرست بنا لیتے ہیں، جیسا کہ مشرکین مکہ جنہوں نے بت پرستی کا نظام، اور آج بھی آپ دیکھ لیں ہر جگہ یہ جتنی یہ کارسازی اور سرپرستی اللہ کو چھوڑ کرے، ما نعبدہم، اور وہ ان کی عبادت نہیں کرتے الا سوائے مگر لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ وہ ان کو اللہ سے قریب کر دیں۔ اچھا، یہ ان کا اپنا کہنا تھا، یعنی یہ ان کا اپنا ایکسکیوز تھا، یہ ان کی اپنی معذرت تھی کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ کیوں ان کی عبادت، کہا کہ نہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے، یا یہ الہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ جتنی جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں کہ ہم انہیں تو نہیں مانتے، بلکہ یہ کیا کریں گے، یہ ہمیں جو ہے وہ اللہ سے قریب کر دیں گے، ہے نا۔ اللہ سے قریب کرنے کا یہ جو ایکسکیوز ہے نا، شیطان اس عمل کو اسی طریقے سے مزین کرتا ہے۔ اب دیکھیں شیطان کے جتنے وہ، یعنی اس کے جو کام قرآن میں بتائے گئے نا کہ وہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اس میں سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے چیز بتائی ہے وہ کیا ہے؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تمہارے اعمال تمہارے سامنے مزین کر کے پیش کرتے، یہ نا زینت اس نے مزین کیا کر دیا کہ ہم تو ان کی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ان کو کارساز اور سرپرست سمجھتے نہیں، ہم تو صرف اس لیے ان کو پوچھتے ہیں کہ لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ اور دیکھیں یہی شرک کے نظام کی جو بنیاد ہے نا، اسی چیز سے شروع ہوتی ہے، اور شیطان اسی طریقے سے اعمال کو مزین کرتا ہے، اور پھر امت مسلمہ بھی میں بھی اگر کچھ شرک کی کچھ اقسام آتی ہیں اسی طرح کہ نہیں، ہمیں پتہ ہے توحید تو ہے، ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمیں کیا کریں گی؟ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گی، یہ ہمیں اللہ سے لے کے دیں گی، یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گی۔ اور یعنی کوئی بھی ایسا راستہ، ذریعہ یا وسیلہ جس کو یہ سمجھ کر اختیار کیا جائے کہ اگر یہ نہ ہوا تو ہمیں اللہ سے قربت نہیں مل سکتی، یہ شرک ہے، یاد رکھیے گا، سوائے ان مراسم عبودیت کے جو اللہ تعالیٰ نے خود پیغمبر اور کتابوں کے ذریعے نازل کیے ہیں، ہے نا۔ یعنی نماز ایک ذریعہ اور وسیلہ ہوگی، قرآن ایک ذریعہ اور وسیلہ ہوگا اللہ سے قریب کرنے کا، اس تک پہنچانے کا، باقی آپ کے صدقات ہو سکتے ہیں، رمضان آنے والا ہے، حج ہو سکتا ہے، عمرہ ہو سکتا ہے، آپ کے نوافل ہو سکتے ہیں، آپ کا ذکر اذکار، جو بھی کچھ آپ نیکی کا طریقہ، لیکن وہ بتایا گیا ہوگا قرآن اور سنت کے مطابق، تو وہ اللہ سے تقرب دلائے گا۔ اس کے علاوہ یہ سب کچھ نہ شیطانی جال ہے جس میں وہ انسان کو پھنساتا ہے، تو یہاں تک کہ باقاعدہ طور پر مشرک بنا کر ہی چھوڑتا ہے، جیسے اس نے مشرکین مکہ کے ضمن میں، اور آج تک جو آپ کو یہ پورا شرک کا نظام نظر آتا ہے اسی بیس اور بنیاد پر ہے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیتے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اور جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یقیناً اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ ایسے کسی شخص کو، ان اللہ لا یہدی، کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا، من ہوا کاذب کفار، جو کہ جھوٹا ہو اور حق کا انکار کرنے والا ہو۔ لو اراد اللہ، اور اگر اللہ ارادہ کرتا، ان یتخذ ولدا، کہ کسی کو اپنا بیٹا بنانے کا، لاصطفی مما یخلق ما یشاء، تو وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے چن سکتا تھا۔ اب ایک تو وہ کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، دوسرے یہ کہ انہوں نے اللہ کی اولاد قرار دی تھی، جیسا کہ ہم سورہ صافات میں ہم پڑھ آئے کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر دیویوں کو تخلیق کر لیا تھا نا۔ اسی طرح آپ دیکھیں وہ بیٹا ہونے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دیا گیا، خود قرآن اس بات کو بھی بیان کرتا ہے، تو کہا اگر اللہ چاہتا تو وہ کر لیتا، لیکن لستفا، وہ اس بات سے پاک ہے، اور اگر وہ چاہتا تو چن لیتا جس کو بھی چاہتا، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، اور وہ اللہ ہے الواحد القہار، ٹھیک ہے۔ اخلاص وہاں آ گیا، وحدانیت یہاں آ گئی۔ قہار آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے قہر کے ساتھ، اپنے جبر کے ساتھ، اپنے زور کے ساتھ ہر چیز پر اکیلا غالب آنے کے لیے کافی ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر
لپیٹتا ہے۔ اچھا ویسے زیادہ تر کیا آتا ہے، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، کہ جیسے داخل ہو رہی ہیں دونوں چیزیں، دن اور رات ایک دوسرے میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر نا جیسے وہی مضمون بدلا ہے نا، العزیز کتاب ہے نا، غالب نہیں آ سکتی، مغلوب نہیں کیا جا سکتا، یعنی غالب آتی ہے، اس پر غالب نہیں آیا جا سکتا۔ تو اب کیا ہے کہ وہ داخل کرنا، اور یکور سورہ تکویر ہم پڑھتے ہیں نا، اذا الشمس کورت، ہے نا، لپیٹا جا رہا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جیسے پہلے نا صفحات کو وہ گول اس پہ لپیٹا جاتا تھا نا، تو کسی جیسے دھاگے کو لپیٹا جاتا ہے، یہ اس طریقے سے لپیٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اب کیا ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ وہ ایک وہ ہے کہ نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، اللہ کیا کرتا ہے، دن کی چادر کو یوں کھینچتا ہے نا، اور جیسے وہ کھینچی اور ایک چیز پر لپیٹ دی گئی، جیسے کپڑے کو وہ جو تھان کے اوپر لپیٹا جاتا ہے نا، اس طریقے سے یعنی یہ کیفیات بتائی جاتی ہے، ایک داخل ہوا اور جب اتارا تو اس کو لپیٹا رکھ دیا، اور پھر اس کو پھیلایا تو پھر وہ رات کے اوپر پھیلتا ہے تو دن آ جاتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ نے کیا کیا، سورج اور چاند کو تسخیر کر دیا۔ اگر نہ کرتا نا تو پھر یا تو اپنی مرضی سے آگ برساتا، یا اپنی مرضی سے یہ ٹھنڈ برساتا۔ ویسے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر دے، جتنی سردی میں جتنی ٹھنڈ میں آپ اللہ کا یہ کلام سننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، تو واقعی پھر یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس دن اور رات اور ان موسموں کا تذکرہ بھی قرآن میں اسی لیے کرتا ہے کہ اس حقیقت سے میں اور آپ روزانہ جو ہے وہ گزرتے ہیں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور یہ کہ سورج اور چاند کو اللہ نے تسخیر کر دیا، کل یجری لاجل مسمى، کہ وہ ہر ایک ایک مقررہ وقت تک یوں ہی چلتا رہے گا۔ الا هو العزیز الغفار، اور یاد رکھو وہی سب پر غالب ہے اور بخش دینے والا ہے۔ اللہ کی ایک صفت جیسے غفور آتی ہے، کثرت کے ساتھ آتی ہے، پھر اللہ کی یہ صفت غفار آتی ہے، یہ جیسے قہار ہے نا، یہ قہار فعال کے وزن پر آتی ہے، اور اس میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے، غفور میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے جو کہ فعول کے وزن پر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی غالب بھی ہے اور اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے، تمہاری خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم اور حوا کی بات ہو رہی ہے، یا پھر یہ کہ ظاہر ہے ہر شخص جو ہے وہ جب جنین ہوتا ہے تو وہ مکس ہوتا ہے، اور مکس ہو کے وہ ایک جان بنتا ہے، اور پھر اس کی جان، اس کا جسم اور روح وجود میں آتی ہے۔ ثم جعل منها زوجها، اور پھر اسی سے اس کی زوج، اس کا جوڑا بنا دی۔ یہ زوجین کا تناسب بھی اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ، اور پھر تمہارے لیے اس نے مویشی بنائے، ثمانیت ازواج، 8 نر اور مادہ۔ سورۃ الانعام میں ہم پڑھ کر آئے 4 مویشیوں کی قسمیں کون کون سی ہیں، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، ٹھیک ہے، ان 4 کا اپوزٹ مؤنث مذکر تو ثمانیت ازواج، 8 ہو جاتے ہیں، یعنی یہ کہ ان مویشیوں میں بھی اللہ نے زوجین کا تناسب جو ہے وہ پیدا کیا، کہ یہ کاش ایسا ہوتا نا کہ میری اور آپ کی گاڑی بھی ایک اور گاڑی کو جنم دیتی تو زندگی کتنی آسان ہو جاتی۔ آپ کو ہر سال 3 سال بعد 10 سال پتہ نہیں کتنے سال گاڑیاں بدلتے، ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ ان جانوروں کا فائدہ کیا ہے کہ ان سے ایک اور، پھر ایک اور، پورا فارم بن جاتا ہے نا، پورے جو ہے نا وہ پورے کے پورے استبل بن جائیں گے جیسے۔ تو یہ کہ ثمانیت ازواج، یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں۔ اب یہ کہ انسان کو نفس واحدہ، اور پھر اس کے لیے جو ہے وہ جانوروں کی تخلیق کا بھی ذکر کیا، اس کی زوج کا بھی ذکر کیا، پھر دوبارہ اسی تخلیق پر گئے کہ اللہ تعالیٰ رحم مادر میں کیسے تخلیق کرتے ہیں، خلقم من بعد خلق، یعنی ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق ہے۔ یہ بیان ہو رہا ہے ان مراحل کا جو رحم مادر میں مجھ پر اور آپ پر گزرے ہیں، جو کہ ہر بچے کے اوپر مختلف، جس کو اب نا وہ فیزز بھی کہتے ہیں، وہ کیا ہے، فرسٹ سیمسٹر، سیکنڈ سیمسٹر، ٹرائی سیمسٹر، ایسے ہی چلتا ہے، ٹھیک ہے، فی ظلمات ثلاث۔ اچھا یہاں پہ بھی 3 کا ذکر ہے، لیکن یہ وہ تین مہینے کا سیمسٹر نہیں، بلکہ کیا ہے کہ 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو صورت گری کی ہے نا، اور اس سے مراد ایک تو بطن ہے، بدن یعنی یہ پیٹ جو سب کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر رحم مادر میں پھر وہ جس کو کہتے ہیں یوٹرس ہے نا، اور پھر اس کے اندر ایک اور جھلی جس میں بچہ ملفوف ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ویسے وہ اتنی، یعنی جیسے وہ جھلی کیا ہوتی ہے، دیکھیے جیسے انڈا نہیں آپ توڑتے اور جھل، لیکن اللہ نے اسے اس میں ملفوف کیا ہوتا ہے، اس کی حفاظت ہے، گو کہ وہ بہت ہی حساس اور نازک ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اتنا، یعنی انسان اس کے اندر حفاظت کے ساتھ ملفوف ہوتا ہے، اور اس اندھیروں پر اندھیروں میں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء،
ان اندھیروں میں، جیسے اندھیرے میں تو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے نا، اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتے، اور آپ دیکھیں ان اندھیروں میں یہ ہاتھ تخلیق ہوئے ہیں، یہ قدم بھی، یہ چہرہ بھی، اور ساری کی ساری صلاحیتیں خلق من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، یہ نا خالص توحید کو بیان کرتی ہیں یہ چیزیں، یاد رکھیے گا یہ سارے نا اشارات ہیں کہ اس ایک کے بغیر کوئی اور یہ کرنے پر قادر ہی نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا کی قوتیں مل کر آپ دیکھیں، اگر کسی یعنی بچے کی انگلی میں کوئی ایک ذرا سا بھی نقص رہ جائے تو کیا کوئی قادر تھا کہ وہ پیٹ پر ہی اس نقص کو ٹھیک کر سکتا؟ کوئی آنکھوں میں، کوئی جسم کی کسی بھی چیز میں نا کم ہو جائے تو نقص ہے، یہ 5 کے بجائے 6 ہو جائے تو یہ بھی نقصی ہوتا ہے، زیادتی بھی جو ہے وہ نقصی ہوتی ہے۔ اور اللہ کیسے مکمل صورت گری فی ظلمات ثلاث کرتا ہے، ذالکم اللہ ربکم، اور یہ ہے تمہارا رب، لہ الملک، ملکیت بھی اس کی، یعنی جس کی خلقت ہے نا تو اس خلقت کے اوپر ساری کی ساری ملکیت بھی اس کی ہے، لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، فانا تصرفون۔ اب جیسے وہ پوچھا یہ جا رہا ہے پھر تم کہاں سے پھیر دیے، تو یعنی جب ان حقیقتوں کی طرف توجہ کرو تو پتہ چلے گا کہ خالص اور مکمل توحید اور عبادت تو اسی کے لیے ہے، تم کہاں سے یہ بت تراش کر انہیں پوجنے لگے؟ ان تکفروا، اس کے باوجود بھی اگر تم کفر کرو، فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ تعالیٰ یقیناً تم سے بے نیاز، یعنی وہ بے نیاز ذات ہے جسے کسی تعریف کی، کسی توصیف کی، کسی تحمید کی، اور یعنی کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہے، پسند نہیں کر، اللہ کی رضا اس کفر میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ اللہ اپنی مرض یعنی مجبور کر کے، کسی پر دباؤ ڈال کر اس کو اس کفر سے باز نہیں رکھتا ہے نا، ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن یاد رکھیے اللہ کی رضا اس کفر میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کس میں؟ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے، ایمان پلس شکر، ٹھیک ہے، دونوں، وہاں پر کفر اور پلس کفران نعمت آ جاتا ہے، تو یہ کہ اگر تم اس کی اس صفات کو دیکھتے ہوئے اس پر ایمان لے آؤ، اور اگر ایمان لے آئے ہو تو شکر ادا کرو، یردہ لکم، اللہ کی رضا شکر کی زندگی میں ہے نا، شکر کے عمل میں، ایمان کے ذریعے ہو یا نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے ذریعے ہو۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قرآن نے یہ اصول دیا ہے، اس کو آپ کہیں گے یونیورسل ٹروتھ، جس کو ہم کہتے ہیں نا گراؤنڈ ریالٹی، یہ زمینی حقائق ہیں، یہ کائناتی سچ ہے کہ کوئی گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا یعنی کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے، ہر کسی نے اپنے گناہوں کی گٹھری کو، اپنے گناہوں کے بار کو اپنے کندھوں پر خود اٹھانا ہے۔ آپ اور میں ہر کوئی نا اپنی استطاعت کو، اپنی کیپیسٹی کو چیک کر سکتا ہے کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں یہ کندھے، ہے نا۔ ویسے تو اگر دیکھیں تو گناہوں کا ایک ذرہ بھی اٹھانے کی طاقت ان کندھوں کے اندر نہیں ہے نا، تو جس کو کہتے ہیں نا اپنی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے سوچیں کہ کیا یہ کندھے، یہ بوجھ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، کیا قیامت کے دن یہ کندھے یہ بوجھ اٹھا پائیں گے؟ اور کسی اور کا اٹھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، اور پھر تمہیں اپنے پروردگار کے یہاں ہی واپس جانا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کیا عمل کرتے رہے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، اور بلا شبہ وہ سینوں کے راز تک خوب اچھی طرح جاننے والا۔ اب دیکھیں کوئی نہیں جان سکتا جب تک آپ نہ بتائیں دل میں کیا ہے، سوچوں میں کیا ہے، وہ خیالات، سوچے، دل کے راز، نیتیں، علم، عمل، ہر چیز کو بہت اچھی طرح، خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے، یعنی اب یہ کہ وہ پکارتے تو یعنی بتوں کو بھی ہیں، لیکن جب اللہ سے کوئی ضرورت یا امید چاہیے ہوتی نا تو سب اسی کی طرف پلٹ کے اس کو پکارنے لگتے۔ ثم اذا خوله نعمتا منه، اور پھر جب وہ اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے، وہ بیماری دور ہو جاتی ہے، وہ سر درد دور ہو جاتا ہے، وہ مشکل دور ہو جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ نسیا ما کان یدعو الیہ من قبل، تو وہ ایسے بھول جاتا ہے جیسے اس سے پہلے اس نے اپنے پروردگار کو پکارا ہی نہیں تھا۔ وجعل للہ اندادا،
اور وہ اللہ کے شریک بنانے لگتے ہیں۔ یہ جو نون دال دال ہے نا، ندا اس کو کہتے ہیں، یہ یعنی کسی کو اس کے کسی کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرانا، کوئی اور، یعنی ایک کے سوا کوئی اور۔ تو کہا کہ اس کے سوا کوئی اور نہیں، اور پھر وہ دوسروں کو شریک بنانے لگتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہ وہ اس دیوی کی برکت سے ایسا ہو گیا، اس کے اوپر یہ منت چڑھائی تھی تو ایسا ہو گیا۔ ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پھر رویہ کیا ہوتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں میں نے دوائی کھائی تھی تو ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ کسی شخص نے کوئی مشورہ دیا تھا تو ٹھیک ہو گیا۔ مشورہ آپ تک بھیجنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی تھا، اور اس مشورے کو قابل عمل میں لانے والی بھی اللہ ہی کی ذات کی قدرت تھی۔ آپ نے اختیار کیا، اللہ نے اس کے ذریعے آپ کو شفا دی۔ کسی کو اس کے ذریعے شفا نہیں ملتی، کبھی نہیں ملتی۔ آپ جتنے بھی پین کلرز کھا لیں، درد دور نہیں ہوتا۔ تو درد دور ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے دور ہوتا ہے، لیکن یہ کہ علاج کرنا منع نہیں ہے۔ یہ سارے یہ ٹیبل کرسیاں، ان پہ بیٹھنا، اپنے آپ کو یعنی اس دنیاوی وسائل کو اختیار کرنا، یہ منع نہیں ہے، لیکن ان پر بھروسہ کر لینا اور یہ کہنا اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو گیا، یہ غلط ہے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ اندادا، اور یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ پھر شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، اور کیوں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، تاکہ وہ اللہ کی راہ سے، جس کو کہتے ہیں، خود بھی بھٹکے اور دوسروں کو بھی بھٹکائے۔ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، ان سے کہیے اپنے کفر کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو۔ اب دنیا میں، جیسے دنیاوی زندگی میں تم اس کفر کو اختیار کرو، پھر وہ یعنی شریکوں کو بھی کہ انہوں نے ہمارے کام جو ہے وہ بنا دیے، دنیا کی زندگی میں تم یہ سب کرتے رہو۔ اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اور تو یقیناً اہل جہنم میں سے۔ اب دیکھیں، یہ کسی سے ذاتی خطاب نہیں ہو رہا تھا نا، لیکن آپ دیکھیں انداز کیا ہے۔ جیسے نا وہ سامنے کھڑے ہیں وہ مشرکین مکہ، اور ان میں سے ہر ایک سے فردن فردن خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو سب کچھ یہ کر رہے ہو، اس سے پہلے نا پورا کا پورا نا، جیسے یعنی جمع کا صیغہ تھا نا، کن تم تعملون، ٹھیک ہے؟ بس اس آیت میں یہ ہوا، یہ جو انسان کا ذکر کیا نا، اس لیے یہاں پر پھر بھی کفری کا آیا اور ان کا آیا، یعنی وہ انسان اور یا ان میں سے ہر انسان جب یہ رویہ اختیار کرے تو بس ہر فردن فردن ہر انسان سے خطاب ہے کہ بس اگر تو یہ رویہ اختیار کرے، انک من اصحاب النار، تو دوزخ کا ساتھی ہے۔ اب اس کے بالمقابل جو رویہ بتایا گیا وہ کیا ہے؟ قانت کا رویہ ہے۔ امن ہوا قانت، وہ انسان کیا تھا؟ درندہ ربہ منیبا الیہ ثم اذا خولہ نعمتا منہ نسی ما قدمت، وہ بھول جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ کیا ہے؟ قانت ہے۔ آپ کو پتہ ہے قانت کس کو کہتے ہیں؟ عاجز اور فرما بردار کو کہتے ہیں۔ یہ عاجزی کے ساتھ فرما برداری کرنے والا ہے نا، یہ عاجزی کے ساتھ فرما برداری کرنے والا۔ آنا اللیل ساجدہ، جو رات کے اطراف میں یا رات کے اوقات میں سجدہ کرتا ہے، وہ قائمہ، اور قیام کرتا ہے۔ دو باتیں ہے نا، سجدہ اور قیام، اور کیفیات دو، اور کیفیات بھی دو بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتے ہوئے، وہ یرجو رحمت ربی، اور اللہ کی، اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بن کر، یعنی وہ یہ ایسا کرتا ہے، لیکن کیوں کرتا ہے؟ اس کی کیفیات کیا ہے؟ یعنی ڈر اور امید۔ یحذر الآخرۃ و یرجو رحمت ربی، اللہ کی رحمت کا امیدوار بن کر، اور پھر وہی کہ اللہ کی ناراضگی کے خوف سے لرزہ ہوتے ہوئے وہ یہ کام کرتے۔ یہ آیت نا ان آیتوں میں سے ایک ہے جو رات کی عبادت کی اہمیت اور فضیلت، یا رات کی عبادت کے جیسے احکامات جو بیان کیے گئے نا، اس میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس میں قانت آنا اللیل آیا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن نے تقریباً 8 مقامات پر رات کی عبادت کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ کر آئے فتہجد بہ نافلۃ لک، تہجد پورے قرآن میں ایک ہی جگہ اس کا لفظ آیا، تہجد کا لفظ آیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح عباد الرحمن کی شان میں سورۃ الفرقان کے آخر میں ہم پڑھ کر آئے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتوں کو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں جو ہے وہ راتیں گزارتے ہیں۔ سورہ سجدہ میں ہم نے پڑھا، کسی کو یاد ہے؟ ابھی ہم نے پڑھی ہے پچھلے میں، کسی کو بھی یاد ہو؟ سورہ سجدہ، الف لام میم السجدہ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور ان کے پہلو ان کے بستروں سے، ان کی خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں۔ یہاں پر یحذر الآخرۃ و یرجو رحمت ربی، خوف اور طمع ہے، یاد رکھیے گا،
ٹھیک ہے، تو یہ کہ وہ خوف کیا، یحذر الاخرہ، اور طمع کیا، یرجو رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت کی امید ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور آپ ان سے پوچھئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ فاتر میں پڑھا نا، انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے یہ جو قانت اور فرما بردار ہے نا، یہ وہ اللہ کی ایسی معرفت رکھتا ہے نا کہ راتوں کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، ہاں، اور جو جانتا نہیں ہے وہ دن میں بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ تو کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے؟ اور اس معاملے میں بھی اور ہر معاملے میں سمجھنے، اسلام نے علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ جہالت کے اندھیرے کو اسلام نے علم کی روشنی سے دور کیا ہے، منور کیا ہے۔ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے؟ جیسے دو چیزوں میں جو ضد کا، ازداد کا پہلو پایا جاتا ہے نا، اس علم اور بے علمی میں، لا علمی میں اور جہالت میں وہی فرق پایا جاتا ہے جو اندھیرے اور اجالے میں پایا جاتا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اور ان باتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتے ہیں جو اہل عقل ہو۔ اولو الالباب بھی نا قرآن نے متعارف کرائیں کہ اہل عقل و دانش جو حق کو سمجھتے ہیں، حقیقت کی تہ میں اتر کے حق کو پہچان کر اس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ قل، اچھا اب آپ کہیے یا عباد الذین آمنو، اے وہ میرے بندو جو ایمان لے کر، یہ نا بڑا محبوبانہ انداز خطاب۔ ایک تو وہ ہے نا یا ایھا الذین آمنو، ہے نا، یہاں پر کیا آپ کہیے یا عباد الذین آمنو، اے وہ میرے بندو جو کہ ایمان لے کر آتے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب کا خوف اختیار کرو۔ اب دیکھیں بڑے خوبصورت انداز میں اللہ کہتے ہیں اے میرے بندو، یعنی مجھ پر ایمان لاؤ، لیکن کہلوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جائے، یہی بات ہے، یہی نا نبی، اللہ اور بندے کے درمیان نا یہی کنیکشن ہے، یاد رکھیے گا، ہے نا۔ اللہ کے ایرو لگائے، رسول، رسول کے نیچے پوری کے پورے اہل ایمان اور مومن، ہے نا۔ یہی کنیکشن ہے کہ رسول اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ کیا کرتا ہے، آمنوا اتقوا ربکم، کنیکشن کو جوڑ دیتا ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، احسنوا فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، حسنہ، ان کے لیے بھلائی ہے نا۔ یعنی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یاد رکھے جو بھلائی کرتا ہے اس کو بھلائی مل کر رہے گی۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور بلا شبہ صبر اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب کتاب دیا جائے۔ اور میرا اور آپ کا جو اتنا سالوں کا تعلق ہے، میں یہ آیت آپ کو 1000 بار سنا چکی ہوں، یہاں پر آتی ہے نا۔ ایک تو یہ کہ وہی سورہ عنکبوت اور روم کی طرح کہ اللہ نے ہجرت حبشہ کا اشارہ ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، اب کیونکہ ایمان پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا نا، تو بس اللہ کی زمین وسیع ہے، پھیل جاؤ، فتحاجروا فیہا، پھر وہاں تو باقاعدہ حکم دے دیا نا، بس اس میں ہجرت کر جا۔ اچھا اب اس ہجرت کرنے کے سفر میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے نا، وہ زیادہ راہ تو ہے ہی نہیں، ہے نا۔ اور کتنا لے سکتے ہیں اور کتنا لیا صحابہ کرام نے، ذرا غور کریں اور سوچیں۔ اس میں جس چیز کی ضرورت ہے، صبر کی۔ اپنے ان خانہ کعبہ کے گرد، اس مکے میں اپنے وہ آبائی گھروں کو چھوڑ کر حبشہ نکل جانا یا مدینہ نکل جانا صبر کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ ہجرت کا ایک ایک قدم نا صبر کی لازوال داستان ہے، اور آپ ایک ایک صحابی کے ہجرت کی داستان نا اس آیت کے ضمن میں آپ کو سنائی جا سکتی ہے، اور آپ خود پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ لیں کہ کس مشکلات سے وہ گئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ نہ گھر تھا، نہ کوئی ایسی چیز کہ جس میں کوئی ٹریولرز چیک لے کر چلے گئے ہوں، کوئی کریڈٹ کارڈ لے کر چلے گئے ہوں، کچھ بھی نہیں تھا۔ انصار مدینہ نے اپنے گھروں کے، باغ کے، اصل میں تو اپنے دل کے در وا کیے، تو پھر اپنے گھر، باغات میں، مالوں میں ان کو جگہ دی، اور یہاں تک کہ آپ کو پتا ہے کہ کئی کئی دن وہ بھوکے بھی رہنا پڑا، ان کو فاقہ بھی کرنا پڑا نا۔ تو سب کچھ چھوڑ کے جو نکلا نا، تو اس کو یہ بتا دیا کہ جو صبر تم نے کیا ہے نا، اس کا اجر بغیر حساب کتاب، اور یہ عمل ان اعمال میں سے ایک ہے جس کا اجر بغیر حساب کے ملتا ہے۔ کہیں پر ایک کا ایک، کہیں پر ایک کے دو، کہیں پر ایک کے 10، کہیں پہ ایک کے 100، کہیں پہ ایک کے 700، اور کہیں پر بغیر حساب، بغیر حساب کے تولا، جیسے کہا کہ یہ صبر جو ہے نا، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، یہ 100، 200، 100، 1000، 2000،
کتنا صبر، کہ ہو سکتا ہے ایک ہی لمحے کا صبر تھا لیکن قاتل صبر تھا وہ، ہے نا، شدید ترین صبر تھا. سامنے والوں کو پتا بھی نہیں چلا کہ آپ نے اپنی پوری کیپیسٹی کے ساتھ وہ صبر کیا تھا، اور آپ بس تھم گئے، رک گئے اللہ کے لیے بغیر حساب. اس ایک لمحے کا آپ کو اتنا اجر مل جائے کہ آپ سوچ بھی نہ سکیں کہ اللہ نے مجھے یہ اس وقت کا، اس لمحے کا اتنا اجر دیا. اور پھر ان کا تو ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ پہاڑوں اور چٹانوں سے زیادہ سخت تھا اہل ایمان کے لیے جو اس وقت وہ صبر کر رہے تھے. قل انی امرت، اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ملا ہے ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین، کہ میں اللہ کی عبادت اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے. اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، آپ کے ذریعے سے تمام اہل ایمان کے لیے یہ حکم ہے. اس لیے کہ جو رسول کو سب سے پہلے حکم دیا جاتا ہے وہ سب سے پہلے اس حکم پر عمل کرنے والا، وانا اول المومنین، ہے نا، سب سے پہلے میں ایمان لانے والوں میں شامل. تو یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. دیکھیں کیا، عبد اللہ، خالص عبادت، مخلصہ، خالص لہ الدین، اپنے پورے دین، اپنے پورے طریقہ زندگی کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کی جائے. وہ امرتو، اور مجھے یہ حکم بھی دیا گیا، لین اکون اول المسلمین، اور یہ بھی کہ میں سب سے پہلے فرما برداروں میں شامل ہوں، ہے نا، وہی وہ انا اول المومنین و انا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے فرما برداروں میں شامل ہوں. تو یہ کہ نبی سب سے پہلے اس دعوت پر ایمان لانے والوں میں، فرما بردار ہونے والوں میں شامل ہوتا ہے جو کہ اس کو دی جاتی. یعنی اگر خود یقین نہیں ہے تو آپ دوسروں کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ اسی لیے نبیوں کو وہ مشاہدات کرائے جاتے ہیں، وہ تجربات کرائے جاتے ہیں، وہ معراج عطا کی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ ثابت قدمی کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں نا جب وہ حقائق غیب ان پر منکشف ہوتے ہیں تو بس پھر وہ اپنا وہ کام اور زیادہ تیزی کے ساتھ اور ثبات کے ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں. قل انی، اور پھر ان سے یہ بھی کہہ دیجیے، انی اخاف، مجھے ڈر لگتا ہے، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اب دیکھیے جتنا وہ جو کہا نا، وہ جو تجربہ اور مشاہدہ، جتنا وہ جو، یعنی جیسے جمال جتنا واضح ہوتا ہے نا، یا جلال جتنا واضح ہوتا ہے، خوف کی کیفیت اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے وہ فرشتوں کے خوف کی کیفیت بتائی گئی نا، کیونکہ ان کے سامنے ہر چیز سامنے ہے، منکشف ہے، زیادہ قربت کے ساتھ ہے، تو وہ تو جلال الہی کے خوف سے ہر وقت لرزتے اور کانپتے رہتے ہیں. اور جس پر بھی یہ منکشف ہو جائے، سب سے پہلی بات کیا ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اور جس کو نبوت دی جائے، جس کو تمام خوشخبریاں اور فضائل دے دیے جائیں، جس کو اس کا مقام بھی دکھا دیا جائے اور بتا دیا جائے، اس کے خوف کا تو یہ عالم ہو. اور ہم جیسے جنہیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے، اور ہم اتنے بے خوف، اتنے بے فکر اور اتنے نڈر ہیں کہ بس ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے، بس امت محمدیہ میں سے نجات تو ہماری ممکن ہی ممکن ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جائے نا، بس ہم تو بخشے بخشائیں، تو پھر جو جی چاہے کرتے رہیں. یہ واقعی اگر قرآن کو اس کے اصل، اس کی معنویت کے ساتھ پڑھیں نا، ان آیات کی عظمت کے ساتھ پڑھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت تو واقعی جسم پر لرزہ پیدا کر دینے والی، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ مجھے تو اس عذاب عظیم کے دن سے بہت ڈر لگتا ہے، اور اسی لیے قل اللہ اعبد مخلص اللہ دینی، اس خالص عبادت، خالص توحید کی ضرورت کیا ہے؟ اس خوف کی وجہ سے بھی جتنی زیادہ معرفت کھلتی ہے نا، اللہ پر خوف، امید اور یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، ہے نا. اب یہ کہ مجھے تو یہی حکم ہے کہ بس اللہ کی عبادت کرنی ہے، مخلص لہو دینی، تو میں اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِي، اور تم اسے چھوڑ کر جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو کرتے رہو. یعنی اگر تم نہیں اپنے راستے کو چھوڑتے تو میں اسی راستے پر چلتا رہوں گا جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور اگر تم نہیں چھوڑنا چاہتے تو تم جس کی عبادت کرنا چاہو کر لو. قل، اور ان سے یہ بھی کہہ دیجئے،
ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اصل میں خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دی۔ اب دیکھیے، انسان تنہا خسارے میں نہیں جا رہا، بلکہ اہل و عیال کے ساتھ خسارے میں جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی تو کہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ وجہ یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، وہ ان کو مکلف بنایا گیا ہے، ان کو رسپانسبل بنایا گیا۔ یعنی جس چیز کی جو خسارہ آ رہا ہے نا، اس لیے نہیں آ رہا کہ اولاد کے گناہوں کا بوجھ والدین کے کندھوں پہ ڈالا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی صحیح طور پر ادا نہیں کی۔ یہ نبی کا خوف کیوں ہے؟ کیونکہ جو رسپانسبلٹی دی گئی ہے مجھے وہ ادا کرنی، اور اسی لیے آپ دیکھیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا؟ کیا ان کا محفل مجالس منعقد کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا؟ کیا ان کا ان جنگوں کو چھوڑ کر راحت کو دل نہیں چاہتا تھا نا؟ لیکن کیوں؟ کیونکہ جو رسپانسبلٹی دی گئی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے ان مراحل سے گزرنا ضروری تھا اور لازمی تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں، صرف اپنی فکر نہیں، انفس کی فکر نہیں، بلکہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچو۔ کہا یوم القیامہ وہ خسارے میں پڑی۔ اس نے یاد رکھے، صرف اپنا پاکیزہ ہونا کافی نہیں ہوگا، اپنا سنورنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ یہ پیغام، یہ خالصیت جو ہے وہ اپنے اندر سے نکل کر نا گھر والوں تک، خاص طور پہ، کیونکہ پھر جیسے سرکل بنائیں گے نا، اپنی ذات نقطہ ہے، اس کے گرد جو سرکل ہے نا، میرا اپنا گھر، اپنی جس کو کہتے ہیں نا آپ کی اپنی اون فیملی، ابھی خاندان نہیں آیا، رشتہ دار نہیں آئے، دیکھیں، اور پھر اس کے بعد سرکل نہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، پھر خاندان، رشتہ دار، پاس پڑوسی، کمیونٹی، اور یہ پورا سرکل نا پورے گلوب پہ پھیلتا چلا جائے گا۔ لیکن ابتدا اپنی ذات سے ہوگی، اپنے گھر، اہل و اہلیہم، اپنے اہل و عیال سے ہوگی، اور اس کے بعد پھر امت بنتی ہے، یاد رکھیں، اور پھر وہ پوری دنیا کے تمام عالم میں یہ پیغام جو ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، لیکن خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو، یہ ہے کھلا سری واضح خسارہ، یہ ہے اصل خسارہ، کیونکہ پھر وہی خسران تجارت میں معلوم تھا اہل عرب کو، ہے نا، اور مجھے اور آپ کو بھی عام طور پر وہی معلوم تھا۔ قرآن کھولیں تو قرآن اعمال کا خسارہ بتاتا ہے، زندگیوں کا خسارہ بتاتا ہے، اور کا خسارہ بھی کیا ہے؟ الخسران المبین، واضح سری اور کھلا خسارہ یہ ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی۔ اچھا آپ دیکھیں، جیسے کہا نا ظلل، یہ سائے کو کہتے ہیں نا، اچھا سائے کو بھی کہتے ہیں، پھر جیسے درختوں کے سائے کو بھی کہتے ہیں، پھر اسی سے نا وہ جو ٹینٹس بناتے تھے، جو خیمے بناتے تھے، پھر ان کی نا جیسے چھت بھی اور ان کی دیواروں، ان سب کو ذلل کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اسی کی مناسبت سے کہ جب تم کہیں جاتے ہو، اپنے ٹینٹ کھول کر خیمے لگا لیتے ہو اور اس کے سائے میں چلے جاتے ہو، تو وہاں پر یہ جو سایہ ہے نا، چاروں طرف، اور بلکہ اس کا ایک، یعنی جس کو کیا کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ طور پر معنی کیا بتائے، کہ جیسے اپنا سایہ قدموں کے نیچے بھی آتا ہے نا، تو کہا یہ آگ قدموں کے نیچے بھی ہوگی، ہے نا، ورنہ وہ جس سے سایہ آپ حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ تو چھتوں پر ہی ہوتا ہے، آپ کے سر کے اوپر ہی ہوتا ہے، لیکن جب وہ سورج کا شیڈ آپ پہ پڑتا ہے نا، تو آپ کا اپنا سایہ اپنے قدموں میں ہوتا ہے، تو گویا وہ والی آگ آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اور اس بات سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اس لیے اللہ نے جو اپنی رحمت کا ارادہ اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہے نا، تو اس آگ سے اللہ نے خوف دلائے، یا عبادی فتقونی، اے میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہو۔ وہ جو کہا تھا نا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ میرا تقوی اختیار کریں، اب کہا یا عبادی فتقون، بس اے میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہو، والذین اجتنبوا الطاغوت، اور جو لوگ طاغوت سے اجتناب کرتے رہے۔ طاغوت بھی قرآن کی ایک اصطلاح ہے، ایک تو شیطان آتا ہے نا، تو طاغوت کہتے ہیں ہر اس فرد کو، ہر اس ادارے کو، ہر اس حاکم کو، یعنی کوئی بھی مالک ہو، حاکم ہو، سردار لکھ لیں آپ، ہر وہ حاکم، سردار، لیڈر جو اللہ کی بندگی کے بجائے یا اللہ کی فرما برداری کے بجائے
اللہ کے حکم کو ماننے کے بجائے اپنے حکم کو ماننے کی دعوت دے، کہ جو اپنے حکم کو ماننے کی دعوت دے۔ وہ نہ کوئی نظام بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے کہا فرد ہو سکتا ہے، ادارہ ہو سکتا ہے، نظام ہو سکتا ہے، حاکم ہو سکتا ہے، جو اللہ کی بندگی سے نکال کر اپنی بندگی میں لے آئے۔ اس نے اللہ، رسول اور بندوں کا تعلق ابھی کیا بتایا تھا؟ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم۔ وہ ایمان کے ساتھ رسول بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ طاغوت ہے، اور قرآن نے نا بار بار جیسے طاغوت کی اس اصطلاح کو دہرایا ہے نا۔ اب اس کی بندگی سے بچنے کے لیے ان یعبدوہا، ہے نا، اور یہ کہ اس کی عبادت کرنے سے اجتناب کیا، بچے، ہے نا۔ وہ جو کہا نا کہ یعنی 100 خداوند ملے ایک سے ایک سجدہ طلب، انسان سخت مراحل سے خدا تک پہنچا، تو وہ راستے میں نا ہزاروں چیزیں ایسی آتی ہیں جو کہتی ہیں ہمارے حکم کے آگے سرنڈر کر دو۔ کوئی بھی چیز آ جائے گی، خاندان آ جائے گا، رسم و رواج آ جائیں گے، بزرگ آ جائیں گے، وہی تقلید آبا و اجداد آ جائے گی، کلچر آ جائے گا، فیشن آ جائے گا، آج کا ٹرینڈ آ جائے گا، کچھ بھی آ جائے گا، والدین آ جائیں گے، اولاد آ جائے گی، شوہر آ جائے گا، بیوی آ جائے گی، کوئی بھی آ جائے گا، اور وہ کہے گا نہیں ہماری بات مان لی جائے۔ اگر اس کی بات مان کر وہیں پر کھڑے ہو گئے، اجتنب، یہ یعنی طاغوت ہے اور اس سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ اعبد الطاغوت ہو جائے گا، یاد رکھیے۔ یا کوئی حاکم، سردار، قائد، پارٹی لیڈر جو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر اپنی بندگی کی طرف، اپنی فرما برداری کی طرف متوجہ کرے، اور جس نے اجتناب کیا اس پورے کے پورے طاغوت سے، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ہے نا، ہر کسی کے کہنے کو مان کر بس میں اللہ کے حکم کی پابند ہو جاؤں۔ لہم البشرا، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے بشرا ہے، خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، بس میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ الذین، یہ وہ کون سے بندے، یستمعون القول، بات کو سنتے ہیں۔ آپ سب سن رہے ہیں الحمدللہ، قرآن کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں نا، یستمعون القول۔ اچھا، ایک قول اور القول یاد رکھیے گا، ظاہر ہے اس سے مراد خاص قول ہے، اور یہ قول کلام الہی ہے، یعنی اللہ کے حکم کا جو قول ہے وہ اس کو سنتے ہیں۔ فیتبعون احسنا، اور پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی کسی بھی بات کو سننے کے بعد نا دو، یعنی کئی طریقے، ایک تو آپ نے سنی، انسنی کر دی، ہے نا، دوسرا کیا کیا، سمعنا وعصینا، سنا اور نافرمانی کی، اور تیسرا کیا ہے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اچھا، اب یعنی پانچواں کیا آئے گا، یعنی سنا اور اس کو جو اطاعت کی ہے نا، بہترین طریقے سے اس کی اطاعت کی۔ ایک تو ہوتا ہے نا بس ایسے ہی کر دی، بس جیسے تیسے میں یہ نیکی کر ڈالوں، نہیں، پھر وہ کیا ہے، احسنا، کیا ہے، یہ حسن عمل ہے۔ ایکم احسن عملا، ہے نا، یعنی ایک نا عامل الصالحات، اچھے اعمال، ان اچھے اعمال کو خوبصورت اور بہترین طریقے سے کرنا، یہ احسن عملہ ہوتا ہے، حسن عمل کے ساتھ، یعنی ان کو بڑی خوبصورتی سے، بھلائی سے، نیکی کو سجا سوار کے کرنا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ آپ دیکھیں ہر چیز نا ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو سجا سنوار دیں تو اس کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ اسی طرح نیکی ہے، لیکن کیا کریں، فیتبعون احسنا، اس کی اتباع احسن طریقے سے اور اس کے سب سے بہترین پہلو کی طرف جو ہے وہ پیروی کی جائے۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے۔ اب دیکھیں ہدایت کے وہ کئی درجات نا سورہ فاتحہ میں نے آپ کو پڑھتا ہے۔ ایک عام طور پر ہدایت، بس میں ہدایت پانے والوں میں شامل، ایک کیا ہے، حسن عمل کے ساتھ وہاں پہنچے نا، تو یہ ہدایت پانے کے بعد وہ ہدایت کے لیوز جو آگے بڑھیں گے، اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے، اپنی گائیڈنس سے نواز دیا۔ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی اہل عقل و دانش ہیں، وہ نہیں جن کو دنیا سمجھتی ہے، بلکہ یہ ہدایت کے راستے پر چلنے والے کو اللہ تعالیٰ اہل عقل و دانش میں شمار کرتا ہے۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اور وہ شخص جس پر عذاب کا کلمہ کیا ہوا ہے، حق ثابت ہو گیا ہے۔ افانت تنقذ من فی النار، تو کیا آپ اس کو آگ سے چھڑا سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے یہ ہے وہ عقیدہ جو ہم پڑھیں نا، خالص عبادت
اللہ کے اوپر خالص اور مکمل بھروسہ، رسول کی بات کی اتباع کرنا احسن پہلو کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کیا فرمائے، افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ اسے آگ سے چھڑا سکتے ہیں جس پر اللہ کے عذاب کا کلمہ چسپاں ہو چکا ہے؟ کہ یعنی رسول کو بھی یہ اختیار نہیں دیا جائے گا کہ اس کو آگ سے جو ہے وہ نکالے، کہ پھر وہی شفاعت کا عقیدہ حق ہے۔ یہ باطل عقیدہ ہے کہ جس میں انسان یہ کہتا ہے کہ بس اللہ پکڑے اور چھڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں۔ کیسے رسول اللہ کے حکم کی مخالفت یا نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ ذرا عقل سے سوچیں تو صحیح۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، ہاں لیکن وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کیا ہے نا، اب ان کا تو انجام ہی یہ بتا دیا، لہم غرف من فوقها غرف، ان کے نا بالا خانوں کے اوپر بالا خانے ہیں، جس کو کہتے ہیں جیسے منزل در منزل ہے، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک۔ آپ وہ جاتے ہیں نا کسی کے گھر میں تو وہ کہتا ہے کہ میرا ابھی ایک اور اوپر فلور بھی ہے، سیکنڈ بھی ہے، اچھا وہ نیچے بھی ہے، اس کے نیچے بھی ہے، اس کے اوپر بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں تمہارے کتنے اسٹیپس ہیں گھر کے اندر، اور وہ ہر اسٹیپ سے ایک نئی شان لیے ہو۔ اور اب جنت کے بالا خان کو، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ غرف ویسے تو کمرے کو کہتے ہیں، لیکن اگر جنت کا کمرہ ہے نا تو وہ ایک کمرہ وہ محل کے برابر ہے، یعنی اس سے مراد جنت کے محلات، غرف من غرف، وہ محلات کے اوپر محلات ہیں، مبنیہ، اور یہ کیا ہے، یعنی کہ بین ہے، واضح ہیں، تجری من تحتی الانہار، اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ہر محل کی یوں سمجھے، ہر روم کی نا اپنی ایک نہر ہوگی، کچھ نہیں، آپ کو کوئی بوتل یہ کاسکو اور بی جے سے بھر بھر کے ہم خرید کے لے کر آتے ہیں نا، نہیں لانی پڑیں گی۔ بعض اوقات آپ کو کہیں اٹھ کر جانا نا، وہ کبھی کبھی دل چاہتا ہے بس اشارہ کرو اور چیز اپنے قریب آ جائے، جنت میں وہ سب کچھ اسی طریقے سے ملے، اور کیا اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر۔ اس وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے نا میں اور آپ اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ اللہ مجھے چاہیے جنت کے بالا خانے، مجھے جنت کے محلات چاہیے، بے شک اس دنیا کے گھر میں کچھ تنگی یا کچھ مشکل اول تو میں کہتی ہوں ہے نہیں الحمدللہ، لیکن اگر ہے بھی نا، اور ظاہر ہے ایک سے ایک بڑھ کر محل اس دنیا میں نظر آتا ہے، تو اے میرے رب میں تیرے وعدے پر امید کرتے ہوئے نا، یقین کرتے ہوئے، یقینی امید ہوتی ہے، میں جنت کے بالوں خانوں کا سفر شروع کر دوں۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اور کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برسات۔ اچھا قرآن کی یہ منظر نگاری نا اتنی خوبصورت ہے، ابھی آپ کو جنت میں لے کے گئے اللہ تعالیٰ، ابھی اسی زمین پہ لا کے کھڑا کر دیا جس میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، اب اسی زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھو آسمانوں سے پانی برسنے کی کیفیت، ینابیع فی الارض، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، زمین میں اس کا منبع بنا دیتا ہے۔ یہ جو ینابیع ہے نا، منبع ہے، جیسے کہ چشمے، تالاب، دریاؤں کی صورت میں اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ ثم یخرج به زرع، اور پھر اس سے نکلتی ہے زراعت، مختلف الوانہ، اور مختلف رنگوں کی کھیتی، اس میں بھی وہ جو رنگوں کی خوبصورتی ہے نا وہ بے مثال اور کمال ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے، اور اللہ اس کو کیا کرتا ہے، پھر وہ بھس بنا دیتا ہے، چارہ کوئی آپ دیکھیں وہ زرد پڑتی ہے ہر سال، اور وہ اسی طریقے سے قدموں تلے رون دی جاتی ہے۔ ثم یجعلہ حطاما، اور پھر وہ چورا چورا کر دی جاتی ہے، ہاتھوں سے بھی قدموں سے بھی کھیتیوں پہ وہ چلیں گے، ہل ٹریکٹر، وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ زمین کا ہی حصہ بن جائے گی۔ ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، بلا شبہ اہل عقل کے لیے اس میں ایک نشانی ہے، اس میں ایک سبق، یعنی یہ جو قدرت کے جو یعنی تغیرات ہیں نا موسموں کے، میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، یہ بھی اہل عقل و دانش کے لیے آنکھیں کھول دینے کے لیے ایک کافی عمل ہونا چاہیے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اور بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشنی ہو۔ ایک یہ شرح صدر کی اصطلاح ہے جو قرآن نے استعمال کی ہے، سینے کا کھل جانا، اس مرکز کا کھل جانا۔ اور آپ سب کو دعا آتی ہے، رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی دعا تو مانگی تھی، سورہ انشراح دیکھ لیں، الم نشرح لک صدرک،
کہا کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو، آپ کے مرکز کو، آپ کے چیسٹ کو کیا ہم نے کھول نہیں دیا؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دل کی تنگی ہوتی ہے، ایک ضیق صدر ہوتا ہے، اس کے بالمقابل میں شرح صدر ہوتا ہے۔ ایک کے سینہ تنگ ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سچ ہے غلط ہے، میں کیا کروں میں کیا نہ کروں، اور پھر ایک دم سے کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سینے پر ایک اطمینان کا القاء کرتا ہے نا، بے چینی اور اضطراب دور ہو جاتا ہے۔ اب پھر وہ آپ یقین کے راستے کے مسافر بن جاتے ہیں، یہ سینے کا کھل جائے شرح صدر کے لیے۔ پھر وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی دعا کریں، رب اشرح لی صدری، اللہم اشرح لی صدری، اے اللہ ہمارے دل کو تو کھول دے۔ اور اسی طرح علماء کرام کا کہنا، صحابہ کرام کا کہنا کہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر اچانک اللہ نے کیا کیا، شرح صدر کر دیا، سینہ کھول دیا۔ کیا ہوتا ہے؟ سینہ کھل جاتا ہے اور انسان اندھیروں سے اجالوں کا سفر کرتا ہے۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اب دیکھیں اللہ کی طرف سے اس کو وہ نور عطا کیا جاتا ہے جس کی روشنی میں وہ دیکھتا ہے اور چلتا ہے۔ چاروں طرف چلنے والے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں چھوڑو، چھوڑ کر اس راستے کی طرف آ جاؤ، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ جو راستہ میں نے چنا ہے نا یہی صحیح ہے، یہی درست راستہ ہے۔ تو جس کا دل اللہ اسلام کے لیے کھول، ایک تو شرح صدر، اور یہ شرح صدر کس لیے ہوگی؟ فرما برداری کے لیے ہوگی، تسلیم کے لیے ہوگی، فرما برداری تسلیم دین اسلام کے لیے سینہ کھلتا تھا۔ آپ دیکھیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور کریں کہ ان کے سامنے دین حق پیش کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں ابو جہل کا سینہ نہیں کھلا تو نہیں کھلا، ہے نا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھل گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھل گیا، ان کے سینے کھلتے گئے، ان کے دلوں میں وہی تنگی رہی، وہ نہیں کھلے۔ تو جس کا بھی اللہ سینہ اسلام کے لیے کھول دے، بس وہ اس نور پر اور اس روشنی پر، اور وہ اس روشنی پر چلتا ہے اور واضح طور پر اس ہدایت کو دیکھتا چلا جاتا ہے۔ اچھا اب دوسرا، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اور پھر ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُم، اللہ نے قساوت قلبی کا ذکر کیا ہے نا، اور کہا کیسے؟ کل حجارہ او اشد قسوہ، یا پتھروں کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ نے دلوں کی سختی کو پتھروں کی سختی سے تشبیہ دی، بلکہ کہا پتھروں سے زیادہ سخت یہ دل ہو جاتے ہیں۔ شرح صدر کیا کرتے ہیں؟ دل کو نرم کر دیتی ہے، یاد رکھ، کیونکہ اس کے بالمقابل قاسیتی قلوبہم آیا یہاں پہ، جس میں قساوت قلبی، دل سخت آپ دیکھتے ہیں نا کچھ لوگ بڑے سخت، آپ کہتے ہیں یہ تو بہت سخت دل ہے نا، کہ وہ دل نرم ہوتا ہی نہیں ہے کسی کی طرف، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے ذکر سے اس دل میں قساوت قلبی آتی۔ اس لیے ہمیں ایک حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے؟ دلوں کو نرم کرتا ہے۔ اور ابھی ہم آگے جو ہے وہ اس بات کو، اس مضمون کو اور آگے پڑھنے چاہیں، یعنی یہ اللہ کے ذکر کی بارش کیا کرتی ہے؟ جیسے بارش زمین کو نرم کرتی ہے نا، تو اسی طریقے سے اللہ کے ذکر کی بارش دل کو نرم کرتی ہے۔ اور مختلف جو ہے وہ باتیں بتائیے، موت کی یاد، ایک حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں تو موت کی یاد دل کو نرم کرتی ہے نا، سخت سے سخت دل، موت پر ایک آنسو اس کی آنکھوں میں، ایک تڑپ دل میں جو ہے وہ آ ہی جاتی ہے۔ تو ایسی چیزوں کا تذکرہ جو دل کو نرم کرتا ہے، اور دل کو نرم کرنے کے بعد انسان کی وہ جو ایک سختی ہوتی ہے نا وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے قساوت قلبی سے پناہ مانگنی چاہیے اور شرح صدر کی دعا کرنی چاہیے۔ اولئک فی ضلال مبین، اور یہ لوگ گمراہی میں، کھلی گمراہی میں، جن کے دل اللہ کے ذکر سے سختی کا شکار ہو گئے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کلام نازل کیا۔ اب یہی جو ہے نا، جو یہ جو قساوت قلبی تھی، یہاں پر ہی کہا نا، آگے آنے والا اس کے آگے کی آیت تھی، میں نے یہ اس وقت دیکھا نہیں تھا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کلام نازل کیا، جسے کہا نا فیتبعون احسن، یہ احسن حدیث ہے، احسن الکلام، سب سے بہتر یہی کتاب ہے۔ یہ کتاب متشابہہ، جو کہ آپس میں ملتی جلتی ہے۔ سورہ آل عمران میں محکمات اور متشابہات بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ نے بیان کیے۔ متشابہہ سے مراد ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیات بھی ہوتی ہیں، دوسری وہ بھی ہوتی ہیں جس کے معنی واضح نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے جب آپ کو پڑھائی تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں، ہے نا؟ تو جیسے کچھ مشکلات القرآن، سورہ صاد میں نے آپ کو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بتایا یہ مشکلات القرآن ہیں۔ تو یہ وہ متشابہات ہوتی ہیں، وہ آیات جن کے معنی ہمیں صحیح طور پر معلوم نہیں ہوتے، جیسے ید اللہ،
اللہ کا ہاتھ، یہ نا آیات متشابہات میں سے ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے ہاتھ کی کیفیت کیا ہے پتہ نہیں ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متشابہات، لیکن کیا ہے کتاب و محکمات، محکم اس میں زیادہ ہے، جس کے اس کو سمجھنے اور عمل کرنے میں اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کہا کتاب ہے متشابہات. دو باتیں بتائیں متشابہات آیات میں، دو باتیں کون کون سی؟ ایک ملتی جلتی آیت، آپ کہتے ہیں یہ شکل اس کے مشابہ ہے، تو اس مشابہ کے معنوں میں آتا ہے. دوسرا جو متشابہ جس کے معنی واضح نہیں ہوتے، تو یہ کہ کتاب ہے جس میں دونوں طرح کی آیات موجود ہے. مسانیہ، بار بار دہرائی جاتی، اس لیے ہم اکثر دیکھتے ہیں نا بار بار ذکر آ رہا ہے. تو بعض اوقات کیا انسان سوچتے ہیں بار بار ذکر، یہ بار بار ذکر ہی اصل میں ہدایت کی راہ کو واضح کرتے. تکرار نہ کیا کرتی ہے، جماؤ دے دیتی. آپ صبح سے لے کے رات تک بچوں کے سامنے کسی ایک چیز کی تکرار کرتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تاکہ آپ کو یاد بھی رہے اور کرنا آسان ہو جائے. تو مسانیہ بات دہرائی جاتی ہے نا. سورۃ الفاتحہ میں کیا پڑھا تھا؟ سبع مسانی، 7 آیات جو کہ بار بار جن کی تکرار کی جاتی ہے، دہرائی جاتی ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور جن سے ان لوگوں کی جلدے یا یہ جلدوں کے اوپر جو یہ رونگٹے ہوتے ہیں نا، جو رواں ہوتا ہے، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی بعض اوقات وہ خوف کی کیفیت نہ اللہ کے کلام میں ایسی آتی ہے کہ وہ گوز بمس ہوتے ہیں آپ کے اندر. تو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو خشیت ربانی کا شکار ہوتے ہیں نا، ان کو یہ گوز بمس جو ہے وہ ہوتے ہیں. ثم تلین جلودہم، پھر ان کی جلد اس سے کیا ہوتی ہے؟ نرم پڑ جاتی ہے. وہاں پہ نا قساوت قلبی تھی نا، تو اس لیے یہ دیکھیں یہ ذکر ہے. وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دیکھیں کھالیں بھی نرم پڑتی ہیں اور پھر ان کے دل نرم پڑتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف، ہے نا. یہ جو تلین ہے نا، یہ جو قول لین قرآن میں آیا، نرم ہے نا. لینا جو ہے وہ کھجور کے نرم و نازک درخت کو کہتے ہیں. لوگ نام بھی رکھتے ہیں نا لینا، بس وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کھجور کا نرم و نازک درخت، یعنی اس میں نرمی اور نازکی کے معنی پائے جاتے ہیں. اسی سے قول لین کیا ہوتا ہے؟ نرم بات ہوتی ہے جو کہ کی جائے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ جب فرعون کے پاس بھیجا کہ قولا لینا، اس سے نرم بات کرنا. بڑی عجیب قرآن کا انداز ہے، اتنے سخت ظالم اور جابر کے پاس بھیج کر کہا جاتا ہے کہ قول لین سے وہاں پر کام لیا جائے. تو یہ قول لین نرمی، یہاں پر جلد اور دل کی نرمی کا ذکر کیا جا رہا ہے. الا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف نہ پھر ان کی جلدیں اور دل نرم. جیسے پہلی وہ کیفیت کیا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ گوز بمس ہوتے ہیں، جیسے وہ ہل جاتا ہے، اور وہ ہلنے کے بعد پھر اس میں یہ نرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی کھالے اور جلد اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں. ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت. یہدی بہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ یہ ہدایت دے دیتا ہے. ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، اور اسے کوئی راہ پر لانے والے، یعنی اس کے لیے پھر رسول کی جو رہنمائی بھی ہے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے مالک ہے، اور جس کو چاہے گمراہ کر دے. افمن یتقی، اور پھر وہ شخص بھی ہے جو کہ اپنا بچاؤ کرے گا بوجہہ، اپنے چہرے سے، سوء العذاب یوم القیامہ، یعنی وہ آخرت کے دن کے عذاب کو نا اپنے چہرے کے اوپر روکے گا. یہ یتقی نا بچاؤ کے لیے آئے، جیسے اس میں جو بچنے اور ڈرنے کا معنی ہے نا، تو اپنا بچاؤ کرنے کے لیے بھی اس کا لفظ کا استعمال ہوتا ہے. یعنی وہ کیا کرے گا؟ وہ اس آگ کے عذاب کی جو لپٹ ہوگی نا، اور پھر یوں دیکھیں کہ وہ آئے گی سب سے پہلے چہرے پر، تو جیسے وہ ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے چہرے سے اس آگ کے عذاب کو روکنے کی کوشش کرے، ہے نا. اور یہ تو ہے کہ یشف الوجوہ، وہ چہرے اس آگ پر کیا کیے جائیں گے؟ بھون ڈالے جائیں گے نا. وقیل للظالمین، اور ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبون، کہ اپنے ان کرتوتوں کا مزہ چکھو جو تم کیا کرتے تھے. کذب الذین من قبلہم، اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا. فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، تو ان پر عذاب آیا، من حیث لا یشعرون، جس کا انہیں گمان تک نہیں تھا. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی رسوائی کا مزہ چکھایا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے
کاش وہ جانتے ہوتے. یعنی دنیا کی زندگی میں یہ رسوائی کا عذاب کچھ بھی نہیں کہ ان کے اوپر عذاب آ گیا، بلکہ اس عذاب کے بعد جو آخرت کے اندر ان کے لیے عذاب منتظر ہے، کہا لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے کہ وہ کیسا ہوگا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. قرآن عربیہ، قرآن جو عربی زبان میں، آپ کو پتہ ہے بلسان عربی مبین غیر ذی عوج نا. اور اس کی دوسری شان کیا، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے نا. لم یجعل لہ عوجا، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اللہ نے اس میں کوئی ٹیڑھی نہیں رکھی، لا ریب فی غیر ذی عوج ہے نا. یہ ٹیڑھ والا قرآن نہیں، یہ بالکل سیدھا اور سچا راستہ جو ہے بتاتے، لعلہم یتقون، اور اس لیے کہ لوگ اللہ کا خوف اختیار کریں یا لوگ بچ جائیں، لوگ اللہ کی نافرمانی کے راستے سے بچ کر اللہ کی فرمانبرداری کے راستے پر چلنے لگیں. ضرب اللہ مثلا، اب اللہ نے مثال بیان کی. اور آپ کو پتہ ہی ہے قرآن کا انداز نا، یعنی تمثیلی انداز ہے، اس سے پہلے بھی مثالوں کا انداز ہے. اب باقاعدہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ضرب اللہ مثلا، اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے. وہ مثال کیسی ہے؟ رجلا، ایک شخص ہے، فی ہی شرکا، اس کے کئی پارٹنرز ہیں، اس کے کئی شریک ہیں، متشاکسون، اور کیا کرتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. شاکس، یہ شین کاف سا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور شاکسون فاعل کے وزن پر آتا ہے نہایت سخت بد زبان جھگڑالو. ٹھیک ہے، اور اس میں جیسے ہم نے ابھی متشابہہ پڑھا نا، تو یہ متشاکسہ ہے. ٹھیک ہے، اور متشاکسون ہے نا، بہت زیادہ بد اخلاق اور بد زبان، لڑائی جھگڑے کرنے والے. ٹھیک ہے، اب ورجلا، اور ایک اور ہے رجل، آدمی، سلامہ، سلامتی کے ساتھ ہے، لی رجل، ایک رجل کا. یہاں پہ یہ سلامتی سے مراد کیا ہے؟ سلام لی رجل، یعنی وہ اس آدمی کا غلام ہے. ٹھیک ہے، یعنی بس وہ ایک کا فرما بردار ہے. یہاں پہ سلامہ فرما برداری کے لیے آئے. ٹھیک ہے، ایک ہے انسان فی ہی شرکا، اس کے کئی پارٹنرز ہیں، متشاکسون، اور سارے کے سارے انتہائی بدمزاج لڑائی جھگڑا کرنے والے. اور ایک شخص ہے سلام الرجل، وہ صرف ایک کا غلام ہے، ایک کی فرما برداری کو اس نے اختیار کیا ہے. حل یستوی یعنی مسئلہ، اور کہتے کیا یہ ایک دوسرے کے جیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب مثال کیا دی جا رہی ہے؟ ایک شخص جو ہزاروں شریکوں کی پوجا کرتا ہے، اور ایک صرف اللہ کا عبد ہے اور اللہ کا فرما بردار ہے. حل یستوی یعنی مسئلہ، کیا یہ دونوں ایک دوسرے کے جیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں ایک عام مثال دے کر نا، کہ کوئی ایک جاتا ہے اور اس کے کئی باسز ہیں، سمجھ لیں نا، اور وہ ایک اسے کوئی حکم دیتا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس کی تو سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں. اور ایک جاتا ہے صرف اور صرف اس کا ایک مینیجر ہے، وہ اس کو جو دیتا ہے صبح سے شام تک وہ وہی کرتا ہے، ڈن. دونوں کی کیفیات میں، دونوں کی زندگیوں میں کتنا فرق ہے. اسی طرح یہ شرک پرستی کا نظام ہے جس نے چاروں طرف سے نا پندھے میں الجھایا ہوا ہے. اور ایک طرف یہ خالص ابدیت کا نظام ہے کہ انسان صرف اور صرف ایک اللہ کی ماننے والا ہوتا ہے. الحمدللہ. اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توحید کی معرفت دے دی ہے نا، اس کا یقین دے دیا. اللہ کا شکر ہے کہ آپ صرف اور صرف ایک رب کی ابدیت میں زندگی گزارتے ہیں. بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ تو یہ بات جانتے ہی نہیں ہیں اور سمجھتے ہی نہیں ہیں. انک میت و انہم میتون. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ کو بھی مرنا ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں. اچھا، عربی میں نا میتا، وہ جو آتا ہے نا، انما حرم علیکم المیتا، میتا کہتے ہیں جو مر چکا ہو. دیکھیں، اور میت کہتے ہیں جو مرنے والی ہو. دیکھیں، اس نے کہا کہ آپ بھی مرنے، اب یہ نہیں کہا کہ آپ مردہ ہیں، یاد رکھیے گا ہے نا. اگر مردہ آتا تو میتا آتا ہے نا. کہا کہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ بھی مرنے والے، یعنی وہی موت، ایسی حقیقت کہ کسی کو جو ہے نا موت سے کس کو خواستگاری، کسی کو بھی نہ انکار کر سکتا ہے نہ ہی اس سے محفوظ رہ سکتا ہے. تو کہا آپ بھی اور یہ بھی،
سب جو ہے وہ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور پھر تم قیامت کے دن اپنے پروردگار کے ہاں اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو. کیونکہ ظاہر ہے اس وقت تو حق اور باطل کا بڑا سخت ٹکراؤ تھا نا، تو کبھی ظاہر ہے کہ ان کے پاس اسباب تھے، وسائل تھے، ان کو ظاہری طور پر کچھ کامیابیاں جو ہے وہ نصیب ہو رہی تھی، تو کہا کہ بس یوم قیامت جو ہے وہ تم اپنا اپنا جھگڑا اپنے رب کے سامنے پیش کرنا، اصل فیصلہ وہاں ہوگا. فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء، اور بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچ اس کے سامنے آیا تو اس نے جھٹلا دیا. یعنی جھوٹ کے اعتبار سے ظلم کرنے والوں میں دو سب سے بڑے ہیں. ایک یہ کہ وہ اللہ پر کوئی جھوٹی بات باندھے، اور دوسرا سب سے بڑا ظالم کیا ہے کہ جب سچ اس کے سامنے آئے تو وہ اس کو جھٹلا دے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اور کیا ایسے کافروں کا دوزخ میں ٹھکانہ نہیں. والذی جاء بالصدق، اب اس کے بالمقابل نا وہی ہے نا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو اس کے بالمقابل کیا رویہ، والذی جاء بالصدق، ایک وہ ہے جو آیا سچائی کو لے کر، وصدق بہ، اور اس نے جس نے اس کی تصدیق کی. ٹھیک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کو لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول، اور جس نے وصدق بہ، اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہی صدیق، کیونکہ انہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی. ٹھیک ہے، وہاں پر کیا ہے کہ کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے. ٹھیک ہے، اب یہ کہ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر یہ رسول جو رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے اگر یہ جھوٹا ہے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. اور لیکن اگر یہ جھوٹا نہیں ہے، جا بالصدق، صدق کے ساتھ آئے، تو سب سے بڑا ظلم تم کر رہے ہو، وکذب بالصدق، جبکہ تم اس صدق کو، اس سچائی کو جھٹلا رہے ہو. اولئک هم المتقون، یعنی یہ لوگ پرہیزگار ہیں جو خود سچ پر قائم ہو اور سچ کی تصدیق کرے. لہم ما یشاءون عند ربہم، اور وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں موجود ہے. کیونکہ آج ان کو سچ کی تصدیق کرنے والوں اور سچائی کا پیغام لانے والے کو جھٹلایا جا رہا تھا اور انہیں ہر چیز سے بے دخل کیا جا رہا تھا. تو خوشخبری یہ سنائی جا رہی ہے کہ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم چاہو. ذالک جزاء المحسنین، اور نیکوکاروں کی، درجہ احسان کی نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جزا دیتا ہے. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی تھی. اب کیونکہ ظاہر ہے غلطیاں ہو سکتی ہیں، گناہ کوتاہیاں ہو سکتے ہیں. میں ابھی 2-3 دن پہلے استغفار کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ میں یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہی ہوں تو اپنی کون سی غلطی کی معافی مانگوں. پھر میں کہنے لگی اللہ ساری کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات تو گنی بھی نہیں جا سکتی، اور بعض اوقات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کس کی معافی مانگے، ہے نا. تو اللہ کیا کرتا ہے، لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، جو بھی برائیاں انہوں نے کی نا، اللہ کیا کرے گا، اب یہ مٹانے کے معنوں میں آ رہا ہے، اللہ ان سے وہ دور کر دے گا. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو بھی اچھے کام انہوں نے کیے تھے نا، بس اللہ تعالیٰ انہی کے لحاظ سے انہیں ان کا اجر جو ہے وہ عطا کر دے گا. یعنی یہ محسنین کے ساتھ اللہ کے پاس وہ سب کچھ جو وہ چاہیں، اور اللہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، اور جو کچھ انہوں نے اجر احسن عمل کیے تھے اللہ اس کا بہترین اجر انہیں کر دے دے. اس لیے نا اجر کا جو طلب ہے نا، بس اللہ سے کرنی چاہیے میرے ساتھی. انسانوں کے لیے کر دیں، یعنی ایک تو یہ کہ انسانوں کے لیے نہیں کرتے تو اللہ کے لیے، لیکن انسانوں کو اس سے فائدہ پہنچے، لیکن طلب صرف اور صرف اللہ. انسانوں کے لیے کیونکہ کیا نہیں ہے نا، تو انسانوں سے شکریہ اور بدلہ لینا بھی نہیں ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ہدایت دے دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، اور کیا اللہ سب پر غالب اور انتقام لینے والا نہیں ہے. یعنی وہ غالب بھی اور ذی انتقام، یعنی انتقام لینے والا. اب یہ جتنے کافر جو بھی کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے اپنے غلبے کے ساتھ جو ہے وہ انتقام لے کر رہے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے یقیناً اللہ نے. قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو ان سے کہیے بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. اب یہ تو یہ کہ پھر پکارتے کیوں، اور اگر جو پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات الضر، اگر
اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہارے معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، یعنی کیا کر سکتے ہیں، یا یہی ہے کہ نہیں کر سکتے؟ اور ارادانی برحمہ، اور اگر وہ میرے لیے رحمت کا ارادہ کرے، حل ہن ممسکات رحمتی، تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، بس میرے لیے کیا ہے، اللہ کافی۔ اور اس کے ساتھ ہی نا یہ قرآن کا ایک انداز ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور حسبی اللہ کے ساتھ نا توکل ضرور آتا ہے، فقل حسبی اللہ علیہ توکل، تو بس وہ کافی ہے اور میں نے اس پر بھروسہ کر لیا، تو بس اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، آپ ان سے کہیے میری قوم تم اپنی جگہ کام کرتے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، تمہیں عنقریب علم ہو جائے۔ یعنی کسی کے عمل کی وجہ سے نا میرا اور آپ کا عمل رکنا نہیں چاہیے۔ اگر رکتا نا پیغمبروں کا رکتا، اتنی شدید مخالفت تھی، وہ کہتے اب ہم کام نہیں کر سکتے، بلکہ حکم کیا ہے، تم بھی کام کرو ہم بھی کام کر رہے ہیں، انی عامل، میں ابھی عمل کرنے والا ہوں، تم بھی اپنی جگہ عمل کرو، فسوف تعلمون، ان قریب پتہ چل جائے گا کیا ہونے والا ہے۔ من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، اور پھر کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور اس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اور بلا شبہ ہم نے یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے آپ پر حق کے ساتھ نازل ہے نا، یعنی نازل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی، کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے کی گئی ہے۔ فمن اہتدی فلنفسی، جو سیدھی راہ پہ آ جائے یہ اس کے اپنی جان کے لیے بہتر ہے، ومن ضل، اور جو بھٹک جائے فانما یضل علیہا، تو اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی کے اوپر ہے، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وکیل بنا کر نہیں بھیجے، بلکہ پہنچا دینا ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ کس نے کیا کیا، کیوں کیا، نہیں کیا تو رسول سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، بس اتنا ہی پوچھا جائے گا جتنی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اور اللہ ہی ہے جو موت کے وقت تمہارے جو نفوس ہیں ان کو وفات دے دیتا ہے، قبض کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، والتی لم تمت فی منامہا، اور اس وقت بھی جو روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے۔ اب جیسے کہ نیند کو موت کی بہن بھی کہا گیا، گویا کہ کہتے ہیں نا سویا ہوا اور مرا ہوا جو ہے وہ برابر، وہ ایک الگ موت ہے کہ جس میں روح واپس لوٹائی نہیں جاتی، اور یہ نیند کی ایک الگ کیفیت ہے کہ جس میں پھر روح جو ہے وہ واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ فیمسک التی قضا علیہ الموت، اور پھر جس کی موت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور باقیوں کو کیا کرتے ہیں، ایک مقررہ مدت تک واپس بھیج دیتے ہیں۔ یہ روز نا، اسی لیے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ تو نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ آپ دیکھیں اللہ روز ہمیں اس موت کے عمل سے گزارتا ہے، ہم ہر روز اس امید پر مرتے ہیں کہ صبح جی جائیں گے، اور جی جاتے ہیں، لیکن کسی کے لیے کیا ہے، فیمسک التی قضا علیہ الموت، کتنی خبریں، بس وہ سویا تھا چلا کہ قرآن کی آیت اس حقیقت کو ہمارے سامنے بیان کرتی ہے، بس اللہ اس کے لیے موت کی قضا کا فیصلہ کر دیتا ہے، باقیوں کو بھیج دیتا ہے الی اجل مسمى، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے تو اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، اور کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ اور سفارشی بنا رکھے؟ قال قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، اور ان سے پوچھے کہ کیا ان لوگوں نے جو اللہ کے سوا کچھ اور سفارشی بنا رکھے، آپ ان سے کہیے اگر وہ کسی چیز کا اختیار ہی نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی عقل رکھتے، یعنی جن کو تم نے سفارشی بنا رکھے ان کے بارے میں ذرا سوچو تو صحیح کہ انہیں کون سا کوئی اختیار اور عقل ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اور آپ ان سے کہیے کہ سفارش شفاعت ساری کی ساری اللہ کے لیے، جیسے وہ ہے نا قل للہ العزت جمیعا، اللہ کے لیے ساری عزت، شفاعت سفارش اسی کے حوالے ہے سب کچھ، یعنی وہ جس کی چاہے، جس کے لیے چاہے اور جس کو چاہے یہ شفاعت کا اختیار، جن کو لوگوں نے اور ان مشرکین مکہ نے جو فرشتوں کو اللہ کے ہاں سفارشی قرار دے دیا تھا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر ہمارے پاس بھی یا امت مسلمہ کے پاس بھی عقیدہ شفاعت کا باطل عقیدہ ہے نا، قرآن جو ہے نا اس کی درستگی کرتا ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری کی ساری شفاعت اللہ کے پاس پوری کی پوری، لہو ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی ملکیت حکومت اسی کی ہے، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم سب اسی کے حضور
لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اور جب ایک اللہ واحد کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی جب اللہ کی وحدانیت کا، اس کی یکتائی کی عبادت کا ذکر کیا جاتا ہے، تو جو لوگ لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل جو ہے نا، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے دل جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ گھٹ جاتے ہیں. کیونکہ وہ جو 360 بتوں کو پوج رہے ہوں اور ان سے کہا جائے بس ایک ہے، تو ظاہر ہے ان کے دلوں کو تو اچھا نہیں لگتا، وہ تو برا لگتا ہے، وہ ایک دم سے جو ہے وہ بجھ جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ. اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جائے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں. اب دیکھیں، مجلس محفل پوری دنیا کا ذکر ہو، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور کہیں پر نا یعنی اللہ کی محفل یا مجلس، یہ اہل ایمان کی بھی بات ہو رہی ہے جو کہ اہل اسلام میں شمار، وہ بس تھوڑی سی آپ نا وہ سسٹر شمائلہ کو کہیں ذرا درس مختصر کر دیں. آپ کا بھی پروگرام ہوتا ہے، میں سچ میں یعنی پروگرام ہم کہتے ہیں یہ 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ ہم کھانے کے لیے رکھ لیتے ہیں، اور ہمارا 1 1.5 گھنٹہ کھانے کا ہوتا ہے، 1.5 گھنٹے کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے. تو زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے؟ اصل کام کی زیادہ اہمیت ہے نا. آپ دیکھیں، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور محفلیں کتنی کتنی محفلیں ہوں گی، کیسی کیسی سجاوٹیں، سب بڑے خوش ہوں گے. جہاں کہیں آپ نے کوئی درس، اچھا دعا جو ہے نا وہ صرف 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، محفل 5 گھنٹے کی تھی، ہے نا. یا اس کے آغاز میں تلاوت، دیکھیں تلاوت نا 10 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے، لوگ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پورے 5 گھنٹے لوگ بور نہیں ہوں گے اس کے بعد، لیکن شروع کی تلاوت سے لوگ بور ہونا شروع ہو جاتے، اور واقعی شروع ہو جاتے ہیں. 10 منٹ کے لیے ہم سے خاموشی مشکل ہو جاتی ہے، آپ کو پتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. یہ بڑا جو ہے نا یستبشر، یہ بڑا ہی نا جس کو کہتے ہیں کاری وار ہے، جو ہماری محفلوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ذرا سوچ سمجھ کر جو ہے، یعنی مقصدیت کے ساتھ جینا نا، وہ اصل چیز ہے. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. یہ صبح اور شام کے اذکار میں بھی ہمیں یہ الفاظ جو ہے وہ مل جاتے ہیں، یعنی صبح اور شام نا ان الفاظ کے ساتھ اپنے تمام معاملات اور ان میں جو اختلافات ہوتے ہیں ان کو اللہ کے سپرد کر دینا. آپ کہیے، اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں سے اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. ہم اختلاف کرتے رہتے ہیں، بحث برائے بحث کرتے رہتے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں نکلتا اور جھگڑا بڑھتا جاتا ہے. اس لیے اس جھگڑے کو نا اللہ کے سپرد کر کے خاموشی اختیار کر لیں. ہر چیز کا فیصلہ اس دنیا پہ نہیں ہونے والا. کچھ چیزیں جو ہے وہ تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلف، اللہ اپنے بندوں میں سے جب چاہے گا نا اس اختلاف کا فیصلہ کر دے گا. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اور اگر ان ظالموں کو نا جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ مل جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے مثال اور مل جائے، یعنی ڈبل مل جائے، یعنی زمین کی ساری نعمتیں اور دولتیں اور اسی کے مثل ایک اور زمین کی ساری دولتیں اور اس کے خزانے، لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تو وہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینے کو تیار ہو جائیں. اب دیکھیے، جیسے جو کچھ بھی پاس ہو وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ بھی ہمیں پتہ لگتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے دینے کو تیار ہو جائے گا. اور بلکہ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اگر تیرے پاس زمین بھر دولت، وہ کہے گا میں وہ بھی دے دوں گا، کہ اس کے برابر کا وہ میں بھی دے دوں گا، وہ بھی دے دوں گا. اور پھر روایت میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے یہ کہیں گے لیکن میں نے زمین پر تجھ سے اس سے بہت کم کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ یہی تھا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. بس ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطالبہ تھا، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا مطالبہ تھا. سب کچھ اس یوم قیامت کے بدترین عذاب کے لیے دینے کو تیار تھے. آج دیکھیں نا، ہم دیتے نہیں ہیں، دیتے دیتے رک جاتے ہیں، دینا نہیں چاہتے. ہزاروں چیزیں ہمارے پاس، یعنی نیکی سے رکنے کے لیے نا ہمارے پاس ہزاروں چیزیں موجود ہیں. اس وقت کا کوئی چیز یعنی آپ روک نہیں سکیں گے اپنے پاس، بلکہ اپنے پاس کی نہ پوری زمین کی ہو اور اس کے برابر ایک ہو دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے تاکہ یوم قیامت کے بدترین عذاب سے بچا جا سکے. بہتر یہ ہے کہ ابھی دے کر نا اس وقت کی فلاح کا سودا کر لیا جائے. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اور اس دن اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایسا عذاب ظاہر ہوگا
جس کا انہوں نے گمان بھی نہ کیا ہوگا. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور جو کسب، جو برے اعمال وہ کرتے رہے تھے، اس کے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے. وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے انہیں آ گھیرے گا. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نواز دیتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہے نا. اس سے پہلے کہا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے، ایسے کہ جیسے اس نے اللہ سے پہلے کسی کو پکارا ہی نہیں تھا، یعنی اس سے پہلے کسی کو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے پکارا ہی نہیں تھا. اب یہاں پہ بھی وہی انسان ہے جو اس وقت بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اسے جو ہے وہ اس تکلیف سے نجات دی. اب جب وہ پکارتا ہے اور اللہ اسے اپنی نعمتوں سے نواز دیتا ہے، قال انما اوتیتہ علی علم، وہ کہتا ہے یہ تو مجھے میرے علم کی بدولت ملا ہے، یعنی میں جانتا تھا کہ میں اس مشکل سے کیسے نکل سکتا ہوں. پھر وہی کوئی ٹرک، کوئی ٹپ، کوئی وسائل، کوئی ذریعہ، کوئی اپنی دولت، کوئی چیز، وہ کہتا ہے مجھے تو اس سے ملی ہے. بل ہی فتنہ، اللہ کہتا ہے یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش، اور یہ نا علم کی آزمائش ہے، یہ علم کا فتنہ ہے. وہاں تو اموالکم و اولادکم فتنہ، اور یہ علم بھی فتنہ بن جائے جبکہ انسان کے اوپر اس علم کا غرور آ جائے. کوئی بھی چیز، یعنی اس علم سے مراد یعنی وہ ڈگریاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ کوئی پروفیشن بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی، اور انسان یہ کہ یہ مجھ کو جو کچھ مل رہا ہے نا اس علم کی بدولت مل رہا ہے. اور ہم اکثر ایسے جملے بولتے رہتے ہیں، پتہ ہے ہمیں، ہمارے کانوں کو، ہماری زبانوں سے اکثر ایسے جملے نکلتے رہتے ہیں. اس لیے ان میں بھی احتیاط، اس لیے نا جب دل وہ خالص ہوتا ہے نا عبادت کا خوگر، تو پھر زبان بھی خالص ہوگی، پھر فکر بھی خالص ہوگی، اور ہر چیز کو نا بس وہ یہ وما توفیقی الا باللہ، یہ اللہ کی توفیق سے کسی کی کیا مجال کہ کوئی کچھ کر سکے. صرف اور صرف جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے. اور یہ فتنہ ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اس میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں. قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کی جو ان سے پہلے گزر چکے، یعنی وہ بھی اسی طریقے سے بات کر چکے. قارون کے سلسلے میں بھی جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس نے یہ کہا یہ جو کچھ مجھے ملتا ہے نا میرے علم کی بدولت ملتا ہے، مجھے بزنس کرنا آتا ہے تو میری دولت میں مزید سے مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، پھر وہ چیز ان کے کسی کام نہ آئی جو وہ کما رہے تھے، وہ پورے کے پورے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا. فاصابہم سیئات ما کسبوا، چنانچہ اپنی کمائی کے برے نتائج انہیں بھگتنے پڑے. والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبوہم سیئات ما کسبوا، اور ان لوگوں میں سے جو ظلم کر رہے ہیں وہ بھی اپنے کاموں کے برے نتائج بھگت لیں گے. وما ہم بمعجزین، اور یہ لوگ عاجز کرنے والے نہیں، یا یہ لوگ اپنی برائیوں سے، اپنی کوششوں سے اور سازشوں سے اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. یہ جو کہا تھا نا کہ وہ میرے علم سے مجھے مل گیا، اللہ نے عطا کر دیا، تو کہا اللہ کی یہ رزق کی جو تقسیم ہے نا یہ اللہ کی اپنی ہی تقدیر ہے، اور اس کے اپنے حساب کتاب سے، انسانوں کے علم یا ان کی محنت یا ان کی کسی کوشش کا نتیجہ نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور اس میں بھی ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں کہ جو ایمان لے کر آتے ہیں. اس کے بعد کا یہ جو رکوع ہے، اور خاص طور پر یہ جو پہلی آیت ہے، بہت مشہور بھی ہے، بہت معروف بھی ہے. اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ قرآن کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قرآن کی سب سے امید دلانے والی آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور آپ ان لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ یقیناً سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ غفور ہے اور وہ رحیم ہے. یہاں پہ نا گناہ گار کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، یاد کریے کہ ٹھیک ہے، بلکہ اس کو امید دلائی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گناہ گار کو نا امید نہیں کیا گیا، اس کو مایوس نہیں کیا گیا،
اور دوسری بات یہ کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا یہ سب کچھ جو ابھی پڑھ رہے ہیں نا، آپ دیکھیں تو سم ٹائمز میں جو ظالم ہے، جو برائی کرنے والا، یا ہم میں سے بھی کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتے اتنے گناہ کیے ہیں اور اللہ اتنی سخت سزائیں سنا رہا ہے، تو مجھے تو معافی نہیں ملنے والی. جیسا کہ کئی لوگوں کے ہمیں واقعات پتہ چلے ان کا اتنے گناہ، کیسے میری معافی ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر امید دلاتا ہے، اور وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، اسرفو علی انفسہم، ہے نا، وہ زیادتی کر چکے ہیں، برائیاں کر چکے ہیں، گناہ کر چکے ہیں، اس کے باوجود اللہ نے امید دلائی. ایسا نہیں کہا کہ جو کرتے نہیں ہیں، بلکہ کہا کہ وہ اپنے آپ کو اس اسراف میں، اس زیادتی میں مبتلا کر چکے ہیں، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس لیے کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کون ہوتے ہیں؟ جو کہ گمراہ ہوتے ہیں. ہدایت یافتہ کو، اور آپ دیکھیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لاتے ہیں ایمان تو پچھلے کیسے کیسے گناہ وہ کر کے، سارے گناہ ہی تھے نا، سارے بتاتے ہیں ہم یہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے. اسلام میں آئے، صدرہ للاسلامی، اللہ نے علی نور من ربی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ اسراف کر چکے ہیں اپنی جانوں کے اوپر. ربنا ظلمنا انفسنا، وہ اپنے نفوس پر ظلم کر چکے ہیں. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. تو مایوسی اسی لیے کا کفر ہے نا. اداس ہو سکتا ہے مومن، مایوس نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا. وہ نا امید نہیں ہو سکتا، وقتی طور پر پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن نا امیدی، مایوسی کفر قرار دی گئی ہے نا. اور یہ کہ اللہ کی ذات کی رحمت سے یہ امید کہ ہم مغفرت مانگیں گے، اسی لیے غفور اور رحیم آئے، ہم توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مغفرت کرے گا اور ہم پر رحم کرے گا. اور یہ بھی کہ یہ جو جو اسراف کیا ہے نا، روز یاد کرتے جائیں اور اللہ سے مغفرت کی درخواست کرتے چلے جائیں. مایوس نہیں ہونا ہے، لیکن بے خوف بھی نہیں ہونا ہے، نڈر بھی نہیں ہونا کہ جو کر لیا بس دیکھا جائے گا. ایسا کچھ نہیں، بلکہ یہ نا ایک مومن کو ایک ایسے راستے پر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے کہ راستہ بند نہیں ہوتا بلکہ کھلا، جیسے توبہ کا وہ نا دروازہ، وہ کھلا ہوا نظر آتا ہے اور وہ اس دروازے سے گزرتا ہے اور پھر آگے اللہ کی رحمت کے اندر شامل حال ہو جاتے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس لیے مایوسی کی بات ہے، اچھا کسی بھی حال میں، ایک تو گناہ کر کے بھی، دوسرے بعض اوقات وہ مسائل بڑے شدید ہوتے ہیں، مراحل بڑے مشکل ہوتے ہیں اور لگتا ہے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی بھی مالی پریشانی ہو سکتی ہے، کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس وقت بھی نا نا امیدی نہیں ہے، چاہے بالکل کہ وہ جو ہے نا بڑا کہ مایوس مت ہونا، ہے نا. اور اندھیرا چاہے جتنا گہرا ہو، کتنا ہی طوفان، کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں، اس سے طلب کرتے رہنا، کوشش کرتے رہنا. اور آپ دیکھیں اللہ پھر اپنی رحمت کی بارش برسا. اور ہمارا ہر قدم میں کہتی ہوں اللہ کی رحمت کی بارش سے ہی اٹھتا ہے، ورنہ کہاں اتنی مجال اور توفیق کہ انسان کچھ کرنے پر قادر ہو سکے. اور اللہ، اور یہ کہ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، مسلم کی حدیث ہے، میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں، تو تم مجھ سے ہی معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ مشرک جو کہ بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ جس دین کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھا ہے، لیکن کیا ہم اگر اسلام لے کر آئے تو ہمارے ان گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے؟ تو اسی وقت کہا جاتا ہے کہ سورہ زمر کی یہ آیت نازل ہوئی نا، اور سورہ فرقان کی آیت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. تو یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو امید دلا کر ان کو ان گناہوں کی قباحت کی طرف بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ امید تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کا باعث بن جائے گی. اور پھر اس کے بعد وہ کیا کریں؟ ٹھیک ہے، یعنی ایک تو اسراف کر لیا، اللہ نے اپنی رحمت سے نا امید نہیں کیا، لیکن اب وہ جو عملی توحید میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اگر اس میں عملی توحید نہ ہوتی نا، بس اتنا ہی کافی تھا. یہ نا علمی توحید ہے، یہ نظریہ ہے، یہ تھیوری ہے. اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے اور وہ غفور ہے اور وہ رحیم ہے. ٹھیک ہے، اب آگے کیا کرنا ہے، عمل کیا کرنا ہے، وہ آگے کی آیات بتا رہی ہے. اب کرنا کیا چاہیے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ،
اپنے رب کی طرف انابت، اپنے رب کی طرف توجہ اختیار کرو، نمبر ون. وَأَسْلِمُوا، اور فرما برداری اختیار کرو، لہو من قبل ان یاتیکم العذاب، اس دن سے پہلے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے. اب کرنے کا کام کیا ہے کہ تم انابت اختیار کرو، اللہ کی طرف رجوع اختیار کرو اور اس کی فرما برداری اختیار کر لو اس دن سے پہلے پہلے جس دن کے تم پر عذاب آگا. ثم لا تنصرون، پھر اس وقت مدد نہیں مل سکے. اس نے کہا نا کہ وہ بے خوف نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوف بھی دلائے گا. اگر اس دن کے آنے سے پہلے پہلے انابت نہ کی، فرما برداری نہ کی، تو عذاب آ جائے گا، پھر کہیں سے کوئی مدد نہ مل سکے. ٹھیک ہے، دو عمل، انابت اور فرما برداری. تیسرا عمل واتبعوا، اتباع، احسن ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف نازل کیا جاتا ہے اس کے احسن پہلو کی ابتدا. ابھی ہم نے پڑھا نا، وہ اس کے احسن پہلو کی اتباع کرتے. اب پیروی اختیار کرنی بہترین طریقے سے، اور یہ کہ کلام کی بھی پیروی کے لیے کہا گیا، اور اس کلام پر چلنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اتباع رسول ہے نا. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس دن سے پہلے پہلے کہ اگر تم پر عذاب آ گیا بغتہ، اچانک آئے گا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. اس سے پہلے پہلے کرنا ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے اس سے پہلے پہلے کرنا ہے. تین عمل بتائیں، ٹھیک ہے. ایک کیا؟ انابت، اسلم فرما برداری، اور اتباع. اور اتباع احسن اس کو لکھیں گے بہترین طریقے سے اب اپنی زندگی کے عمل کو شروع کر دو. ان تقولا، ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے اچانک عذاب اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، اور تم یہ کہنے لگو ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہ اس وقت پھر یہ کوئی کہنے لگے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں اللہ کے حق میں کرتا رہا، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے. کیونکہ اسرفوا علی انفسہم تھا، یاد رکھیے گا، اسراف کیا تھا اپنی جانوں پہ، تو وہ اللہ کے دین کا ہی مذاق اڑاتا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم باز نہ آئے اور اس عذاب میں گرفتار ہوئے، تو پھر انسان کا قول یہ قول حسرت ہوگا. او تقولا، یا وہ پھر یہ کہنے لگے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر مجھے ہدایت دیتا تو میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا. یہ جو ایک عام جملہ ہے نا، ابھی ہے تو کافرین کا، لیکن اہل ایمان بھی بولتے ہیں. اگر اللہ ہدایت دیتا تو میں نمازی ہوتا، اگر اللہ ہدایت دیتا تو میں یہ کرنے والا ہو جاتا. اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم سب جو ہے وہ یعنی جھگڑا کرنے والے ہو، کہ تم یہ کہتے ہو کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تہجد پڑھنے والوں میں بھی شامل ہو جاتے. لیکن بات کیا ہے؟ نیت، کوشش. اللہ پھر اس کے بعد در کھولتا ہے. او تقولا، تیسرا قول نقل کیا گیا. آپ دیکھیں، تین عمل بتائے تھے، اس کے بالمقابل یہ تین حسرت کے قول نقل کیے گئے. او تقولا حین تر العذاب، یا جب وہ عذاب دیکھے تو وہ یہ کہنے لگے لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین، مجھے ایک اور موقع مل جائے تو میں نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. میں نے پچھلے ہفتے آپ کو نوٹ کرایا تھا کہ میں مومنین میں شامل ہو جاؤں اگر مجھے واپس بھیجا جائے. یہ دوسرا اس میں لکھ لیجئے، ٹھیک ہے. دو اور چیزیں آئیں گی، اس کو لکھ کر مکمل ہو جائے کہ اس وقت حسرت یا طلب یا واپس آنے کی جو تمنا ہوگی وہ کیوں ہوگی. ایک تو یہ کہ میں ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاؤں. اب ظاہر ہے یہاں پر کیونکہ آپ دیکھیں اتباع احسن پہلو ہے نا، تو میں درجہ احسان کی نیکی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. میں دنیا میں جاؤں اور میں محسنین میں شامل ہو جاؤں. بلا، ہاں کیوں نہیں. اب جواب کیا ہے اس کے اس تینوں قول کا؟ قد جاءت کا آیاتی، تیرے پاس میری آیات آئی تھی، فکذبت بہا، تو نے انہیں جھٹلا دیا، واستکبرتا، تو نے استکبار کیا، وکنت من الکافرین، اور تو کافرین میں تھا. یہاں پہ بھی تین باتیں کہی اللہ تعالیٰ نے. اب دیکھیں، تین عمل، تین ان کے قول، اور اس کے جواب میں تین ہی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ آیات آئیں، تو نے جھٹلایا، استکبار کیا، اور تو کافرین میں سے ہو گیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. وہ جو یہ ہے نا کہ کچھ چہرے سیاہ ہوں گے کچھ روشن ہے نا، اب اس میں جو کچھ چہرے سیاہ ہوں گے تو کیوں؟ اس میں سب سے پہلے سبب لکھیں، انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا. اب فمن اسلم ہم نے پڑھ لیا، ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بالصدق اذ جاء، یا تو جھوٹ بولا یا پھر اس تصدیق کو جھٹلا دیا، ان کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اور کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا یہی ہے؟ اور جہنم، کیا جہنم متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ،
اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا اللہ انہیں ان کی اس کامیابی کی وجہ سے ہر جگہ پر نجات دے دے گا۔ اتقوا یہ مفاز ہے، ٹھیک ہے۔ اتقوا نے کیا کیا؟ کامیابی پر فائز کیا، اور ہر جگہ پہ آپ ان کو اس وجہ سے کیا مل رہی ہے؟ یونجی، نجات مل رہی ہے۔ اس لیے تقوی نجات دے گا۔ لا یمسہم السوء ولا هم یحزنون، انہیں نہ تو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز کا خالق، پیدا کرنے والا، اور وہی ہر چیز کا وکیل ہے، ہر چیز کا نگہبان وہی ہے۔ ابھی پڑھا کہ علیہ یتوکل المتوکلون، توکل اللہ کی صفت وکیل کے ساتھ کنیکشن ہے، اس لیے یہاں پر اللہ کی صفت وکیل آئی کہ وہ ہے، اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، یہی توکل ہے کہ ہم نے اس وکیل ذات کے سپرد سب کچھ کر دیا۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اور آپ ان سے کہیے کہ اے نادانو، کیا تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کروں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ دینی، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے کروں۔ اب یہ کس امر کی طرف بلا رہے ہیں؟ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، حالانکہ آپ کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے۔ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور آپ سے پہلے والوں کی طرف بھی یہ وحی کی جا چکی ہے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یعنی یہ کوئی بھی کرے، یہ حکم یعنی انسانوں کے لیے کہ اگر تم نے شرک کیا، سارے اعمال حبط اعمال ضائع، ناکارہ ہو جائیں گے اور خسارہ مقدر ہو جائے گا۔ بل اللہ، بلکہ اللہ، یعنی پھر یہ کہ بلکہ اللہ کی عبادت فعبد، پس اسی کی عبادت کرو، وَکُم مِّنَ الشَّاکِرِین، اور اس کے شکر گزار بن کر رہا جائے۔ اب دیکھیں میں نے کہا تھا نا خالص اور عملی توحید، یہ توحید فی العبادہ، اور اس کا عملی مظہر کیا ہے؟ وَکُم مِّنَ الشَّاکِرِین، شاکرین میں شامل ہو جاؤ، شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ یعنی لا الہ الا اللہ زبان سے ادا ہوگا، عمل نہ اس کلمے کا جو اظہار ہوگا تشکر کے ذریعے ہوگا، شکر کے ذریعے ہوگا۔ تو وَکُم مِّنَ الشَّاکِرِین، اللہم اجعلنا من الشاکرین، اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے۔ وما قدر اللہ حق قدری، کہا جاتا ہے اللہ نے یہ شکوہ کیا ہے اور لوگوں نے اللہ کی قدر ویسے نہ پہچانی جیسے کہ پہچانی جانی چاہیے تھی۔ میں کہتی ہوں ہم سب نا، اور خاص طور پر عورتیں یہ کہتی ہیں میری قدر نہیں کی گئی، ہے نا، ہمیں وہ جوہری نہیں ملا جو ہم جیسے ہیرے کو پہچانتا ہے نا۔ اچھا بات یہی ہے، ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے، یہ ہمیں تو کرسٹلز تو زیادہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، مجھے تو ہیرے کی بنسبت یہ جو عام شیشہ زیادہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے نا، جوہری پہچان سکتا ہے۔ تو اصل میں بات کیا ہے نا، اللہ کی قدر بھی نا وہ خالص دل ہی پہچان سکتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یا یہ کہ انسان اس پر قدرت ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کی قدر کو پہچانے، لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی معرفت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ قرآن اللہ کی معرفت کا پیغام ہے، اللہ کی معرفت کا یہ سب سے بہترین ذریعہ، اور اس قرآن میں اللہ کی صفات اور اسماء الحسنہ، یہ اللہ کی ذات کی پہچان کراتے۔ اگر یہ صفات اور اسماء الحسنہ نہ ہوتے تو ہم جان ہی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کیا۔ اور پھر یہ کہ رسول اللہ کا تعارف، اللہ کی معرفت کا سب سے بہترین ذریعہ، اس کے ذریعے ہم قادر نہیں ہو سکتے کہ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی قدر کو ویسے ہی پہچانے جیسی کہ پہچانی جانی چاہیے، لیکن ان کے ذریعے کچھ آگہی ہوگی، ہے نا۔ اور وہ جو قول ہے نا کہ ہر شخص کی، ہر انسان کی اپنی قدر و قیمت، اپنی اصل اللہ کی قدر کی پہچاننے کے اوپر ہے، اللہ کی معرفت کے اوپر۔ جس کو جتنی اللہ کی معرفت زیادہ ہے نا،
اللہ دنیا میں ان کو اتنی ہی قدر و منزلت عطا کرتا ہے۔ ہر انسان کی اپنی ورتھ، اس کی اپنی قدر و قیمت اور منزل کا تعین اس بات پر ہے کہ وہ اللہ کی قدر کتنی پہچانتا ہے۔ اور میری اور آپ کی زندگیوں میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں اللہ کی قدر کتنی، اللہ کی قدر پتہ چل جائے، کیا زندگیاں تبدیل نہ ہو جائیں گی؟ اور ہو گئیں۔ انقلاب کیسے آیا تھا؟ جب اللہ کی قدر پہچانی گئی نا تو زندگیاں تبدیل ہو گئیں۔ تو اللہ کی قدر کو پہچاننا اور پھر اللہ کا یہ شکوہ اسی سے دور ہو سکتا ہے۔ والارض جمیعا، اور والارض جمیعا قبضتہ یوم القیام، اب اللہ کی قدرت کا نا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے، اور اس دن پوری کی پوری زمین قیامت کے دن اللہ کے قبضے میں ہوگی، اللہ کی مٹھی میں ہوگی، ہے نا۔ اب جیسے وہ ایک گلوب ہوتا ہے نا، وہ اب ویسے تو خیر یہ پورا ہمارے مٹھی میں ہی ہے سب کچھ، وہ گلوب جیسے اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھے اور آپ گھماتے ہیں تو لگتا ہے ہم پوری دنیا کو گھما رہے ہیں، ہے نا۔ اور وہ پوری کا پوری یہ زمین جو ہے نا وہ اللہ کی مٹھی میں، ٹھیک ہے؟ اللہ والسماوات، اور آسمان۔ اچھا اب زمین ایک کہا، ویسے 7 زمینیں، اور جیسے 7 سماوات تو ساتوں کے ساتوں آسمان مطویاتم بیمینی، اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ یعنی یہ پوری کائنات کا جو نظام ہے نا، یہ جیسے ایک زمین کو اللہ نے اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے اور آسمانوں کو اپنی مٹھی کے اوپر جو ہے وہ لپیٹے ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، ٹھیک ہے، اور آسمانوں کو اپنے دائنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، ہے نا۔ این الملوک، این الجبارون، این المتکبرون، آج دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ آج دنیا کے جبار اور متکبر کہاں ہیں؟ اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت سے آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کا ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ قیامت کے دن آسمان کو 1 انگلی پر، زمین کو 1 انگلی پر، درختوں کو 1 انگلی پر، پانی اور گیلی مٹی کو 1 انگلی پر، اور باقی تمام مخلوق کو 1 انگلی پر اٹھائے گا، اور پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عالم کے قول کی تصدیق کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وما قدر اللہ حق قدری والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینی سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اب آپ دیکھیں وہ سارا کا سارا شرک اور نظام شرک نا ایک ضرب میں، ایک آیت میں نا پاش پاش کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا یہ بیان کر کے کہ اس وقت یہ نظام کائنات تمہیں کسی اور رنگ میں نظر آتا ہے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا درہم برہم کر کے اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب کہ اس دن سور پھونک دیا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور جو بھی آسمان اور زمین میں موجود ہے سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، إِلَّا مَن شَاءَ اللہ، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچانا چاہے گا۔ اب یہ ایک ایسا منظر ہے، ہم سورہ یاسین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان تینوں نفخے کا ذکر ہے۔ علماء کرام کے درمیان تھوڑی سی روایات میں اختلاف ہوتا ہے، 2 پر سب متفق ہے، پھر کچھ 3 کا ذکر کرتے ہیں نا، کچھ نے 4 کا بھی کیا لیکن 3 کا، یعنی 2 کے بعد 3 کا جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اب یہ نفخہ جو ہے نا جس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے، یہ نفخہ صاعق کہلاتا ہے، بے ہوشی کا نفخہ۔ جب یہ سور پھونکا جائے گا نا تو اس وقت ساری کی ساری انسانیت بے ہوش ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یا تو یہ بے ہوشی یعنی اس کا مطلب موت ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ جو اس سے پہلے مرے نہیں ہوں گے اس نفخے کو سن کر ان کے اوپر موت طاری ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ایسے جیسے موت کی بے ہوشی ہوتی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جیسے آگے رہے ثم نفخ فیہ اخری،
اور پھر اس کے بعد ایک اور نفخہ ہوگا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے، سب کے سب جو ہے وہ اٹھ کر جو ہے وہ دیکھنے لگیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں کہ دونوں نفخے میں 40 کا فاصلہ ہے۔ اب یہ نہیں پتا یہ 40 کا عدد 40 سال ہے کہ 40,000 سال ہے، ٹھیک ہے، کہ 40,100 سال ہے، یا 40 دنیا کے ہیں یا آخرت کے ہیں، یہ نہیں پتا۔ یہ کہا کہ 40 کا جو ہے نا وہ عدد ہے، اور اس کے اندر پھر یہ ساری جس کو کہتے ہیں نا جو ریسریکشن ہے، بس اس کے بعد یہ نفخہ فیہ اخرى ہوگا، فَإِذَا هُمْ قیام، اور سب کے سب اب اسی دوران ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب لوگوں کا زمین سے جو اگنا ہے نا اس 40 کے اندر، یعنی اس نفخے سے اس نفخے کے بیچ میں ان سب پر جو عالم اس وقت موجود ہوگا، فسائقہ، ساق، بے ہوشی ایسی طاری ہوگی جیسے میں نے کہا موت ہی، اور جو پہلے مر چکے ہیں نا ان کے اندر جو ہے نا وہ عجب الزم وہ پیدا ہونی شروع ہوگی زمین سے، بارش بھی ہوگی، اس کے بعد وہ زمین سے اگیں گے، اور پھر جو نفخہ فیہ اخری ہے، پھر وہ بھی جو اب بے ہوش ہوئے تھے اور وہ بھی جو قیامت تک سے یعنی زمین میں تھے، سب کے سب زمین سے اگ کر اب پھر دوڑیں گے اللہ کی طرف، یعنی کہ میدان حشر کی طرف جو ہے وہ دوڑا جائے گا۔ اچھا، الا من شاء اللہ، جس کو اللہ بچانا چاہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یعنی جو 4 مقرب فرشتے ہیں وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، یا پھر یہ کہ وہ سب سے آخر میں بس کچھ جو ہے وہ لمحوں کے لیے ان کے اوپر بھی بے ہوشی طاری ہوگی، اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا، ٹھیک ہے، اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ بے ہوش ہوئے نہیں، یا پھر مجھ سے پہلے یا اسی وقت ہوش میں آئے جس وقت میں ہوش میں آیا ہوں، یہ نہیں معلوم۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ جو طور پر ان کی بے ہوشی طاری ہوئی تھی نا اللہ کی تجلی کو دیکھنے میں، ہے نا، اللہ نے فلما تجلی للجبل ربہ للجبل، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہو گئے فصیق موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو واللہ عالم، اب غیب کا ہے، لیکن بہرحال بتائی گئی ہیں ہمیں یہ حقیقتیں جیسے دکھائی جاتی ہیں کہ وہاں یہ ہوگا، تو بہرحال کھڑے ہو جائیں گے، دیکھتے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور اس دن زمین اپنے رب کے نور سے چکمکائے گی۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اب دیکھیں آج زمین وہ سورج کی روشنی سے، وہ چاند کی چاندنی سے جگمگاتی ہے، اس دن سورج اور چاند تو لپیٹ دیے جائیں گے، اب وہاں کہاں سے اجالا آئے گا؟ سوچیں کہاں سے اجالا؟ وہ اللہ کی ذات کے نور کی تجلی سے اس دن زمین کیا ہوگی؟ اشرقت الارض بنور ربها، زمین چمکدار ہو جائے گی۔ اور کہا کہ یعنی آپ سوچیں اس زمین کے حسن کا اس وقت کیا عالم ہوگا جب وہ رب کے نور سے جگمگا، یعنی پھر وہی کوئی ذہن اس روشنی کا تصور نہیں کر سکتا جب وہ اللہ کی تجلیات سے وہ زمین اس وقت جگمگائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، اور انبیاء اور تمام گواہ حاضر ہو جائیں، کیونکہ اب اللہ کی عدالت ہے نا، تو انبیاء کرام بھی آئیں گے اور گواہ بھی آئیں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ اسے دے دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا انہیں گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ یہ ہے زمرہ، یہ ہے وہ لفظ جس سے اس سورہ زمر کا نام، ایک نا مرکزی مضمون ہوتا ہے، ایک نام اس کے مضمون کی یا اس کے اندر جو کچھ اس کی وضاحت کر۔ اب میں نے آپ کو بتایا مرکزی مضمون عملی توحید، اب آپ دیکھیں اس کے گرد یہ سورہ گھوم رہی ہے۔ اب پتہ یہ چلتا ہے جب توحید سامنے پیش کی گئی نا، ایک گروہ نے تو قبول کیا، ایک نے انکار کر دیا۔ اب جنہوں نے انکار کیا، اب وہ گروہ جو ہے وہ جھانکا جائے گا، ہانکا جائے گا، سوری جھونکا ہی جائے گا اصل میں، یعنی جہنم کی طرف۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس پر پہنچ جائیں گے نا، فتحت ابوابہا، تو ان کے لیے اس کے دروازے جہنم کے ان کے لیے کھولے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها،
اور اس کے داروغہ انہیں کیا یہ کہیں گے الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے یتلون کی علیکم کی آیات ربکم، جو تمہیں تمہارے پروردگار کی آیات پڑھ کر سناتے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور اس دن کے پیش ہونے سے تمہیں ڈراتے تھے۔ دو باتیں، کتاب، پوری زندگی کا قانون، پورا حکم، ہر چیز، ہر شریعت اس میں موجود ہے، اور تیسری بات اس دن کے بارے میں منظر نگاری ہے۔ اتنی آسانی سے نا کتاب کی تعلیمات کو ان فرشتوں نے دو جملوں میں سمیٹ کر رکھ دیا، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، اب انکار کیا نہیں جا سکتا نا، اب تو انجام سامنے آ گیا۔ اب یہ جو بیچ کے تمام مراحل کو نا اس سورہ نے بیان نہیں کیا ہے، انجام کو اب بیان کیا جا رہا ہے۔ ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، اور مگر کافروں پر یہ عذاب، یہ اللہ کے جو عذاب کا کلمہ ہے، حق ہو کر ثابت ہوا۔ قیلت خلو ابواب جہنم خالدین فیہا، اب ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، فبئس مثوی المتکبرین، اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والا۔ اچھا، اس میں ایک تکبر وہ فرعون، قارون، حامان اور ابو جہل کا بھی ہے کہ وہ اپنی سرداری کی بنیاد پہ رد کیا، لیکن اللہ کی جو دعوت حق کو ٹھکرانا ہی، یعنی اللہ اکبر کے نعرے کو قبول نہ کرنا ہی سب سے بڑا تکبر ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ ایک سرکشی کا تکبر الگ ہے، لیکن جس نے اس کلمے سے انکار کیا وہ تکبر کرنے والوں میں شامل ہو گیا، اور جہنم پھر ایک تو یہ کہ مثوی للکافرین اور مثوی المتکبرین، متکبرین کا ٹھکانہ یہ جہنم ہی، اور یا یہ کہ عام طور پر بڑائی کے زوم میں مبتلا رہنے والوں کے لیے بھی جو ٹھکانہ ہے وہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور ان کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اب دیکھیں وہاں پہ کفرو آیا تھا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، یہاں آنا چاہیے تھا آمنو، ہے نا، کانٹیکسٹ میں یہی بنتا ہے نا، لیکن اس نے کہا نا یہ کتاب عزیز ہے، یہ مغلوب نہیں ہے، غالب کتاب ہے۔ اب کتاب یہ بتا رہی ہے صرف ایمان نہیں، بلکہ ایمان کے پیچھے جو تقوی ہوتا ہے نا، ہدی للمتقین، ہے نا، جو تقوی، جو خوف کے ساتھ جو زندگی گزاری تھی نا، ان کو پھر جنت میں لے کے جایا جائے گا، اور یہ بھی زمرہ ہے، یہ بھی گروہ در گروہ ہے۔ حتی اذا جاؤہا، اور جب کہ وہ وہاں پہنچ جائیں گے، وفتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، یا یہ ہے کہ اس کے دروازے انہیں کھلے ہوئے ملیں گے۔ اچھا، وہاں پہ جو ہے نا حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، وہاں وا نہیں ہے، یہاں پہ کہتے ہیں وفتحت ابوابہا نے اس کے اندر جس کو کہتے ہیں نا معنی میں تبدیلی پیدا کر دی ہے، اور وہاں انہیں دروازے استقبال کے لیے کھلے ہوئے ملیں گے، یا پھر وہی کہ جیسے ہی پہنچے تو سلامتی کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا، اور سلامتی کیا، وقال لهم خزنتها، اب وہاں بھی داروغہ ہیں، سلام علیکم، وہ کہیں گے سلامتی ہے تمہارے، انہوں نے سوال پوچھا تھا تم یہاں کیوں آ رہے ہو نا، اور یہ کہہ رہے ہیں سلامتی ہے تمہیں، ان کو پتہ ہی ہے کہ کیا کیا ہے، ارے سلام علیکم۔ اب دیکھیں سورہ یاسین میں پڑھ کر آئے نا، سلام قولا من رب الرحیم، یہ فرشتوں کی طرف سے سلامتی ہے، پہلے ان کا استقبال وہاں سلامتی، طب تم فدخلوها خالدین، تم خوش ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں داخل ہو جاؤ، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ کہیں گے اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دے۔ یہ نا وہ حمد ہے جو دنیا میں کرتے 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 وہاں پہنچے نا، اور جب پہنچیں گے انعام ملے گا، تو اس وقت بھی نا یہ کلمہ حمد بلند ہوگا، اور اس وقت یہ ہوگی واقعتاً جس کو کہتے ہیں نا اختتامی، سچی، اور اس کے بعد جو حمد کا آغاز ہوگا نا وہ غیب کے پردے اٹھنے کے بعد ہے نا، الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ کی تعریف جس نے ہمارے لیے اپنا وعدہ سچ کیا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنا دیا کہ اس جنت میں ہم جہاں چاہے رہیں۔ آپ سورہ مومنون میں پڑھ کر آئیں، اولئک هم الوارثون یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث بنائے گئے ہیں۔ اللہ نے ان اعمال کے اس عملی توحید کا نتیجہ نا اس جنت کی وراثت ملتا ہے۔ وراثت ہم سب کو معلوم ہے کیا ہوتی ہے، یہ جنت اللہ تعالیٰ وراثت کے طور پہ دے گا۔ آپ سوچیں تو صحیح، یہ دنیا کے چند مربع ایکڑ کیا اہمیت رکھتے ہیں اس جنت کی وراثت کے آگے۔ فَنِعْمَ اجر العاملین، ہو سکتا ہے کسی کو نہ ملی ہو، کوئی بات نہیں، غم نہ کریں،
ہے نا، غلط تھا یقیناً، لیکن اللہ اس جنت کو وراثت کے طور پر دے گا۔ اور یہ نا، اس نے کہا تھا نا، عملی توحید فنعم اجر العاملین، کتنا بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے، اور وہ عمل جن کا عمل قبول ہو جاتا ہے، جس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ پھر جنت کو وراثت کے طور پہ دیتے ہیں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم دیکھو گے، یعنی پھر انسانیت دیکھے گی کہ ملائکہ نے نا جو ہے وہ عرش کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں، ابھی کوئی فرشتہ دیکھنا چاہیں، ویسے تو مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، میں تمنا بھی کروں میں کسی فرشتے کو دیکھوں، ہو سکتا ہے آپ میں کسی میں ہمت اور جرت ہو تو آپ دعا کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ دکھا دے، اور اگر دیکھ لیں تو بڑی خوش نصیبی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں وہاں پہ پھر کیا کریں گے، ملائکہ کو باقاعدہ طور پر دیکھا جائے گا، غیب کا پردہ ہٹ گیا نا، اور کیسے، من حول العرش، عرش کے ارد گرد، یسبحون بحمد ربہم۔ اب دیکھیے خانہ کعبہ کا آپ طواف ہی کر رہے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، کیسا منظر ہوتا ہے، دل پہ کیسا اس کا اثر ہوتا ہے نا، آپ زندگی بھر اس منظر کے اسیر بن کر رہ جاتے ہیں۔ اب یہ وہ منظر کے عرش کے ارد گرد ملائکہ ہوں اور یسبحون بحمد ربہم، اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرے، فرشتوں کے ذکر کی آوازیں اس حول الارض، وقضی بینہم بالحق، اور پھر وہ سارا کا سارا جو قضیہ تھا، جو فیصلہ تھا، وہ حق کے ساتھ کر دیا گیا۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور وہ سب پکار اٹھیں گے، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار۔ اب دیکھیں الحمد للہ رب العالمین سے آغاز ہوتا ہے نا قرآن کا، اب اس پوری زندگی، آخرت، نعمتیں، جنت، وہاں پر بھی کیا ہے، وقیل الحمد للہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریف اور ثنا اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور یہی وہ سورہ ہے جس کا اختتام جو ہے وہ الحمد للہ سے ہوتا ہے۔ تو واقعتاً جو ہے وہ اللہ کی حمد جو ہر حال میں، اور اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر لینے پر اور اپنے انجام پر جو دل سے نکلے گی نا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس حمد کا انداز جو ہے وہ کتنا دل فریب ہوگا۔